لاہور سے نا بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سندھ کو زیادہ ایکسپلور کیا ہوا. جنگل کا نام ہی مشہور سوسائڈ فارسٹ کی وجہ سے. سب سے پہلا ایئر کرافٹ جو بنایا تھا رائٹ برادرز نے. اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، خالی ہم لوگ ہی نہیں ہیں، یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جو بہت گھر کے لوگ غریب ضرور ہیں لیکن ان کے دل بہت بڑے ہیں. یہاں پہ یقین کیجئے ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان قبول نہیں ہے. اچھا جی، تھیم آپ کو پتہ چل گیا سیشن کا، جو کہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہوگا. ایک میں بھی سٹوری آپ سے شیئر کروں گا، اور مختلف میں نے جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکٹھے کیا ہے جو اپنی ٹریول کی جو سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جیسے ہی وہ آپ کے ساتھ شیئر سٹوریز کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے دل میں بھی ٹریول کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کرنٹ افیئرس پہ اور مختلف ان موضوعات پہ تو بہت زیادہ سیلف ہیلپ پہ اور مختلف ریلیجن پہ، پولیٹکس پہ بہت بات ہوتی ہے، لیکن ٹریولنگ پہ ہمارے معاشرے میں کم بات ہوتی ہے. ڈسکور پاکستان دیکھیں، ایک چینل ہے صرف، اور جو اگر آپ دیکھا جائے انٹرٹینمنٹ کے 20 چینلز ہیں اور 25 چینلز جو ہیں وہ نیوز کے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں ریسرچ کرتے ہوئے کہ جو لوگ زندگی میں زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو میں اب بلا تاخیر میں سب سے پہلے انوائٹ کروں گا خالد ارشاد صوفی صاحب کو. ان کا بڑا زبردست ٹور رہا، ٹرکی کا، یورپ کا. کیریئر کاروان کو ہیڈ کرتے ہیں، ایک لمبے عرصے سے صحافت کے ساتھ منسلک ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون کون سی آپ کو انٹرسٹنگ سٹوریز بتاتے ہیں آپ کو، اور تمام پینلسٹ جو ہیں وہ 5 منٹ میں اپنی سٹوری کا آغاز اور اختتام کریں گے. اور وہ سٹوری پاکستان سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ سٹوری پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے. پینلسٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی سٹوری ضرور ہونی چاہیے جس میں کوئی نہ کوئی شرارت ہو. سو پلیز ویلکم خالد ارشاد صوفی صاحب. بہت شکریہ جی. معزز مہمان اور تمام حاضرین کی خدمت میں سلام. دوستو، میں علی عباس صاحب نے جب مجھے انویٹیشن دی تو اس میں تھا کہ بیسٹ ایکسپیرینس، ٹریولنگ ایکسپیرینس. تو میں اس سلسلے میں ان سے کوئی تھوڑی سی اجازت چاہی کہ میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا جو میں نے لرننگ کیا کی، اور میرے لیے وہی بیسٹ تھا. دیکھیں، جب تیسری دنیا کا کوئی بھی باشندہ پہلی دنیا کی طرف ٹریول کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے بیسٹ ایکسپیرینس. اور یہی وہ بیسٹ ایکسپیرینس ہے جو ہمیں منتوں پہ، منتوں پہ، اور جو کنسلٹنٹس ہیں ان کی تجوریاں بھرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور ہم ٹریول کے لیے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کیسے فرسٹ ورلڈ کے کسی بھی ملک کا ہمیں ویزا مل جائے. ایک لمبے عرصے بعد، کوئی ایک ڈیکیڈ کے بعد اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی، تو میں نے 2002 میں ستمبر میں انٹرنیشنل ٹریولنگ پھر سے شروع کی. ستمبر میں میرا جو پلان تھا وہ تھا پہلے میں ترکی جانا تھا اور ترکی سے پھر عمرہ کرتے ہوئے آنا تھا. یہ بھی ایک اچھا ہے کہ آپ بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ اگر آپ سعودی ایئر لائنس کی ٹکٹ لے لیں تو آپ کا عمرہ بھی اسی ٹکٹ میں ہو جاتا ہے. یہی کوشش تھی. علی عباس صاحب نے مجھے پورا بریف کیا کہ آپ نے کہاں رکنا ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں رکنا ہے، شہر کا ٹور کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں ویلاگز بنانا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک لمبے عرصے بعد، کوئی ایک ڈیکیڈ کے بعد، میں انٹرنیشنل ٹریولنگ کی طرف موو ہو رہا تھا، میں سٹارٹ کر رہا تھا. میں حضرت ایوب انصاری کے مزار سے اسلام کیا، جمعہ پڑھا، وہاں بڑا اچھا فیوز و برکاس میٹی. واپس آتے ہوئے ان کے کہے ہوئے مشورے پہ اسپائس بازار میں کھڑا، میں نے یہ پہنا ہوا ہے اور یہ تھا، اور میں ویلاگ بنا رہا ہوں. اچھا، ایک تو یہ کہ اب غور کیجئے گا کہ یہ میرا خیال تھا کہ اس میں بہت کچھ آ جائے گا. میں نے اس میں ایک آئی پیڈ بھی رکھ لیا تھا کہ جی لمبے سفر میں وہ بھی دیکھتا رہوں گا. اچھا، دوسرا ایک چیز جو مجھے بہت اٹریکٹ کر رہی تھی ان دنوں، وہ یہ والیٹ تھا. اچھا، یہ میں نے اتنا بڑا والیٹ لے لیا، اس میں جناب یہ میں نے وہ پاسپورٹ اپنا رکھا، ادھر کچھ وزٹنگ کارڈ رکھے، ادھر ایک چھوٹا آئی فون 7 اسمارٹ جو ایک سیکنڈ فون ہوتا ہے وہ رکھا، اور جناب میں یہ جا رہا ہوں، یہ رکھا ہوا ہے. اچھا، میں ویلاگ کرتا جا رہا ہوں، کرتے کرتے میں ایک چوک میں رکا تو مجھے پتہ چلا کہ جناب یہ میرا بیگ، یہ پورا پرس چوری ہو گیا ہے. اس میں میرا پاسپورٹ بھی گیا، کوئی $500-600 تھے وہ بھی گئے، میرا ایک سیل فون بھی گیا، اور یہ سارا گم گیا. اب میں نہتا ہو گیا ہوں، اور یہ صرف یوں منہ کھلا جناب، یہی والا بیگ
یہ میرا منہ چڑھا رہا تھا ثبوت کے طور پہ لے کے آئے ہیں باقاعدہ. تو اچھا میں نے کہا ذرا پریکٹیکل ان پٹ دیں دوستوں کو. اچھا جی اب اسپائس بازار میں کھڑا ہوں, میرے ساتھ 2 اور دوست سے بزنس مین, ان کا ہم تینوں کا پلان تھا واپسی پہ عمرے کا. وہ تو متعدد دفعہ کر چکے ہیں, حج بھی کیے ہوئے, میں پہلی دفعہ عمرہ بھی کرنا تھا. ابھی 3 دن باقی تھے ترکی کے بھی. اچھا اب سمجھ نہ آئے, اچھا فوری سوچا کہ جی پولیس کا پتہ کریں. پوچھتے پچھاتے 2 کلومیٹر کے ٹریول کے بعد ایک تھانے پہ پہنچے. اچھا تھانے پہ گئے تو مین پہ ان کی باہری ریسیپشنس تھی. میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ میرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے اشارہ کیا, سڑک تھی, سڑک کے اس طرف ایک بینچ تھا, اوپر ایک درخت کی چھاؤں تھی, اللہ اللہ خیر صلاح, وہاں بیٹھ جائے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا کوئی گھنٹے بعد پھر میں گیا, میں نے کہا جی, پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ وہاں بیٹھ جائیں جا کے. اچھا اس دوران مجھے احساس ہوا کہ مجھے یاد آیا کہ کارڈز بھی تھے اور میں ان سے انٹرنیٹ لے کے, ایک فون میں اتفاق سے میری دوسری جیب میں تھا, تو میں اپنا آن لائن بینک جو ہے وہ ایپ کھولوں اور کارڈز کو بلاک کر دوں, کہیں وہ یوز نہ ہو رہے ہوں. اچھا میں نے انٹرنیٹ لیا اور واپس آ گیا. ابھی بیٹھا ہوں تو ایک گاڑی آئی پولیس کی, دور سے اس نے مجھے یوں اشارہ کیا, بالکل مطلب ایک حکمانہ انداز تھا, آپ سمجھ لیں پاکستانی پولیس والا ہی تھا. میں اٹھ کے گیا اس گاڑی پہ. گاڑی میں سیم جیسے آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور ہوتا ہے جو کہ کانسٹیبل ہوتا ہے, ساتھ ایک ASI صاحب یا حوالدار صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک صاحب بیٹھے تھے, اس نے پوچھا ہاں کیا ہوا. میں نے کہا جی یہ ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا. ابھی میں اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے کال آ گئی واٹس ایپ پہ کہ آپ کا کیا وائلٹ گم ہے. میں نے کہا جی گم ہے. اچھا تو پولیس والے سے میں نے بات کرا دی, وہ جناب کٹ گیا. اب میرے دوست کہنے لگے کہ یہ تم نے غلط کیا, وہ پولیس کا سن کے کچھ ہو جائے گا. خیر تھوڑی دیر بعد پھر کال آ گئی. پتہ یہ چلا کہ وہ چور صاحب نے میرا یہ والیٹ جو تھا یہ پھینک دیا تھا. میں نے اپنے وزٹنگ کارڈ 2-4 بائی دا وے لگا دیے تھے کہ وہاں کہیں سوشلائزیشن ہو جاتی, کسی سے رابطہ ہوگا تو میں اپنا کارڈ دے دوں گا, جی میں ایک NGO ایجوکیشن میں شعبے میں ہوں, یہ میں ڈائریکٹر ہوں, یہ میرا کارڈ ہے. ان لوگوں نے, وہ ایک کویتی فیملی تھی, ان لوگوں نے وہ دیکھا اور انہوں نے مجھے کر دیا. اس سے 2 چیزیں سیکھی میں نے. ایک آپ کے پاس وزٹنگ کارڈ نمبر ہونا ضروری ہے, دوسری انٹرنیشنل رومنگ تو میں نے آن کروائی ہوئی تھی اپنے مین ماسٹرز نمبر پہ, لیکن میں نے ڈیٹا آن نہیں کروایا تھا. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں پڑنی, ڈیٹا بھی آن ہونا چاہیے. یہ دوسری میری لرننگ تھی. اچھا خیر اللہ نے کرم کیا, عمرہ شمرہ کر کے واپس آیا. ویٹنگ میں کھڑا تھا, ایک خاتون تھی, مجھے لگا فلپینو ہے. میں نے بائی دا وے اس سے پوچھ لیا تو تھوڑا سا انٹریکشن ہوا. تو میں نے کہا جی میں ایک فری لانس جرنلسٹ کہہ لیں, جرنلسٹ ایجوکیشنسٹ ہوں. تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو مجھے خیال آیا, میں نے کہا بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا مفتہ لگ جاتا ہے, کہ ہم نے بیچ بات کی تو ہمیں انہوں نے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. خیر میں نے بھی ٹرائی مار لی تو وہ کامیاب رہی. کوئی آدھے سفر سے لے کے یہاں سے اڑے کو آدھ پون گھنٹے بعد, باقی جو 4 گھنٹے تھے وہ پھر میں نے بزنس کلاس میں نہ صرف سفر کیا اس مہربان ایئر ہوسٹس کی مہربانی سے, بلکہ فوڈ بھی وہیں سرو ہوا اور باقی بھی انجوائے کی. یہ ایک ہٹ کے بات تھی. اچھا یہ شنجن سارا گھوما, واٹ ایور وہ بیوٹیز ہیں اوبیسلی اس میں تو نہیں. آن مائی وے بیک میں تھا قطر میں, دوحہ میں رکا ہوا, اور میرے پاس صرف بیک پیک تھا. اس دفعہ میں بڑا سیانہ بنا ہوا تھا کہ میں نے ایک تو یہ چیزیں بچائی ہوئی تھیں, ایک چھوٹا سا صرف بیک پیک تھا, اس میں سامان تھا. تو واپسی پہ میرے پاس تھے 3 گھنٹے. تو میں نے ٹیکسی والے کو کہا تھا کہ مجھے آپ نے عمان شہر کی اہم جگہ جو ہے نا, دوحہ کی اہم جو مقامات ہیں وہ پھر آ کے مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دینا ہے. میز 9 پہ ریسٹورانٹ میں صبح کھانا کھا کے اتر رہا تھا, تو میں نے اگین ایک بیوقوفی کی کہ بیک پیک اوپر ہی پہنا, اور سیڑھیاں اترتا وہ آ رہا تھا, وہ سلپ ہوا, دونوں میرے گھٹنوں پہ بہت شدید چوٹ آئی. لیکن اگین کہ میں لرن کر چکا تھا کہ میں ساتھ میڈیسن کا میرے پاس پورا وہ جو ایک باکس ہے وہ موجود ہوتا ہے, کٹ. تو کٹ ہمیشہ ساتھ رکھیں جس میں آپ کے یہ بخار کی دوائی ہو, زخموں کی ہو. بلکہ جب میں عمرے میں تھا تو ریش بری طرح ہو گئے تھے طواف کے وجہ, تو وہ بھی لرن کر لیے تھے صاحب. میرے پاس ریش کریم بھی تھی اور وہ خیر وہ نہ صرف میں نے لگائی, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 2-3 گھنٹے آسانی سے گزرے, 4.5 گھنٹے کی فلائٹ گزری. یہ اور بات ہے کہ پاکستان آ کے 1 ماہ مجھے پھر بیڈ ریسٹ پہ رہنا پڑا. میں انوائٹ کرتا ہوں ہمارے بہت ہی سینئر اویس علی خان صاحب کو کہ وہ اپنی لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں. پلیز ویلکم اویس علی خان صاحب.
آنے سے پہلے میں نے کاؤنٹ کیا تھا تو تقریباً 25 سے زائد ممالک میں گیا ہوں اور ٹریول بہت کیا ہے. ہر طرح کی چیز سے ٹریول کیا ہے, ایئر پلین میں بزنس کلاس سے لے کے اپنے وڑائش طیارہ تک کوئی سواری نہیں چھوڑی, اور ابھی بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کو. اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ میں بہت باری گیا ہوں. 16 سال دبئی رہا ہوں, 1 سال سعودی عرب رہا ہوں, 2 سال امریکہ رہا ہوں. تو ٹریول کرنے کا کافی موقع ملا, کئی سٹیز میں, کئی کنٹریز میں بار بار جانے کا موقع ملا. ایران کام کے سلسلے میں 19 باری گیا, سعودی عرب 5-6 باری گیا, 1 سال رہا, جارڈن, ٹرکی, فلپین, سنگاپور, تھائی لینڈ, ان سب جگہ پہ 3-3, 4-4 باری جانا ہوا. آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی تھیم تھی بیسٹ کی, کون سی ٹریول تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا بیسٹ ٹریول آپ کو بتاؤں. وہ ٹریول جب میں ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ پہ فلائٹ میری مس ہو گئی تھی, میں سو گیا تھا اور اس سونے کے دوران گیٹ بھی چینج ہو گیا. میں اٹھا, گیٹ پہ کوئی رش نہیں تھا, تو میں نے کہا ابھی فلائٹ کا ٹائم نہیں ہوا, مزید سو گیا. جاگا تو پتہ چلا میری اناؤنسمنٹ بھی ختم ہو گئی, گیٹ چینج ہو گیا. پھر گیٹ کا پتہ چلا, میں نے بھاگنا شروع کر دیا اور میرا جوتا جو ہے وہ تکلیف دینے لگ گیا. ہال دا جوتا جو وہ ہے ہش پپیز, وہ تکلیف دینے لگ گیا. ایک ہاتھ میں جوتا اور ایک ہاتھ میں بیک پیک, اور میں بھاگ رہا ہوں, میرا جہاز بھی نکل گیا. ایک باری 3 دن لگے مجھے امریکہ سے پاکستان آنے میں, مختلف اسٹیشنز پہ رکتا ہوا آیا. ایک باری بیک پیک لیا تھا اور اس بیک پیک سے میں ایجپٹ بھی گھوما ہوں اور عمرہ بھی کیا ہے, صرف ایک چھوٹے سے بیک پیک میں, اور اس میں احرام بھی تھا. So there were many such examples and journeys that I have gone through. تو اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ایکسپیرینس جو پرابلی کسی نے نہیں کیا ہوگا, اور نہ ہی کریں تو بہتر ہے, وہ تھا کہ مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا. اور دوسرا ایکسپیرینس وہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کوئی ٹریول کر کے دکھائے اپنے ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ. جی, ہوا یہ کہ ایک زمانے میں جب میرا بہت ٹریول تھا تو میرے 4 پاسپورٹ تھے. میرے پاس صرف پاکستانی نیشنلٹی اور پاکستانی پاسپورٹ ہے, چاروں پاکستانی پاسپورٹ تھے. ایک پاسپورٹ جو تھا وہ پرانا ہو گیا تھا, لیکن اس میں امریکہ کا ویلڈ ویزا تھا. دوسرے میں UK کا ویلڈ ویزا تھا, وہ بھی پرانا تھا. دونوں کو ایک نتھی کر دیا تھا. تیسرا پاسپورٹ تھا, اس میں UAE کا ویزا تھا ویلڈ, لیکن اس کے سارے پیجز جو نا ویزا لگ کے ختم ہو گئے تھے. اور چوتھا جو تھا نا وہ ویلڈ پاسپورٹ تھا. ان دونوں کو نتھی کر دیا. مجھے جانا تھا ٹرکی میں. آئی واز اے لیڈ مینیجر, اور وہاں پہ لٹرلی امریکہ سے, برطانیہ سے, جارڈن, فن لینڈ, انڈیا, دبئی, ان تمام جگہوں سے لوگوں نے آنا تھا. اور ہماری فائنل ایک کانٹریکٹ نیگوسیشن تھی, اور میں اپنی کمپنی کی طرف سے لیڈ مینیجر تھا. تو صبح کے ٹائم پہ میں نے جانا تھا. صبح کے ٹائم پہ میں نے اپنے کیبنٹ, اپنا ڈراور سے پاسپورٹ نکالے. غلطی سے وہ پاسپورٹ ہاتھ آیا جو 2 پاسپورٹ تھے کہ جو ایکسپائرڈ تھے. اب آپ کہیں گے کہ دبئی ایئرپورٹ سے نکل کیسے گئے؟ تو اس زمانے میں ای گیٹ ہوتا تھا دبئی میں, تو آپ نے ای گیٹ کیا, امیگریشن ہو گئی آپ کی, آگے چلے گئے. کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ گیٹ آتا ہے, گیٹ کے اندر جب آپ چلے جاتے ہیں اندر تو اس سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں. تو وہ اس کو میں نے اپنے کانفیڈنس میں, مجھے نہیں پتا ہے کہ میں ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہا ہوں, اپنے کانفیڈنس سے اس کو میں نے وہ پاسپورٹ کا وہ والا پیج دکھایا جس میں UK کا ویلڈ ویزا تھا. تو ٹرکی جانے کے لیے اگر آپ کا پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, اس میں شنجن, UK یا USA کا ویلڈ ویزا ہے, تو وہ آپ کو ٹریول آن دا اسپاٹ دے دیتے ہیں ویزا, یا آن لائن بھی ہو جاتا ہے اب تو اس نے کہا جائیے آپ. میں چلا گیا, بیٹھ گیا ایئرپورٹ, جہاز پہ بیٹھ کے اتر گیا, اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ میں چلا گیا اور ویزے کے سیکشن میں چلا گیا. لائن لگی, میری باری آئی. اس نے دیکھا کہ یہ تو پاسپورٹ سارے پیجز بھرے میں, کہاں کروں؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا, اس وقت تک ہوش نہیں آئے تھے. اس نے یہ کیا کہ آخری پیج, جو آخری پنہ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ پاسپورٹ پہ کیا کیا جو درج ہوتا ہے, اس نے وہاں پہ ویزا ٹھوک دیا. پھر باری آئی امیگریشن کی. آگے کی بورڈ ہوتا ہے, اس میں ایک سوائپ کرتے ہیں آپ اپنے بار کوڈ کو, وہ آیا پن 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 پن. میں نے کہا نہیں, سیکنڈ ون. اس نے دوسرا کیا, اس پہ بھی جب آواز آئی پھر میں نے کہا مارے گئے. وہاں سے مجھے ڈیپورٹ کیا گیا, ظاہر ہے, اور میں اسی فلائٹ سے واپس آیا, اور وہ لوگ میرا ویٹ کرتے رہے. جب میں جہاز کے اندر داخل ہوا ڈاکومنٹس کے ساتھ,
تو اسی ایئر ہوسٹس نے مجھے ویلکم کیا. اس نے کہا, آئی ہیو ناٹ سین اینی ون کمنگ آؤٹ سو ایفیشینٹلی ڈوئنگ دا بزنس ان 1 hour. میں نے کہا, یو بیٹ آئی ایم سو ایفیشینٹ. میں واپس آیا اور آنے سے پہلے فون کر دیا تھا سیکٹری کو, تو بھائی اگلے دن کی فلائٹ کر دو, اور اگلے دن کی فلائٹ سے آ گیا. سو آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ ان مائی ایکسپیرینسز. فیو آف دا تھنگز از دیٹ کہ آپ جب خاص طور پہ جہاز کا دیکھیں, کیونکہ جہاز میں ایک باری میں شام کے ٹائم پہنچ گیا تھا, 7 بجے کی فلائٹ تھی ایئر بلو کی, تو عموماً بہت رش ہوتا ہے, وہ خالی تھا بالکل. تو 5 بجے پہنچ گیا, جو کاؤنٹر پہ خاتون بیٹھی تھی, میں نے کہا آپ لوگ بڑے ایفیشینٹ ہو گئے, سب کو آپ نے مکا دیا. اس نے کہا جی آپ لیٹ ہیں. میں نے کہا کیسے بھائی؟ کہتی کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ تھی. I learned from that. So be very careful when you are going to be looking at the dates and the time, especially of the airplane ticket. دوسرا یہ کہ جس پرپس کے لیے جا رہے ہیں نا, اس کو اعلان کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں, آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے مطابق اپنی ساری پیکنگ کریں. آئی ایم اے ویری لائٹ ٹریولر, تو مجھے پتہ ہوتا ہے, مائنڈ میپنگ کر لیتا ہوں, ٹوائلٹریز رکھنی ہے, رات کے پہننے کے لیے کیا کپڑے ہوں گے, جوتے کس طرح کے ہوں گے, آل دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. اسی کے حساب سے رکھیں, اوور لوڈ نہ کریں اپنے آپ کو. اور جو سامان لینا وہ ہمیشہ ویلز والا لیں, کیونکہ اٹھا کے مر جاتے ہیں ہم لوگ. مجھے دیکھا اکثر پاکستانی خاص طور پہ وہ ڈفل بیگ لیتے ہیں, جس میں اٹھانا بھی بہت عذاب خانہ ہوتا ہے. پھر لاجنگ کا اپنے اہتمام کر کے جائیں, کہاں رہنا ہے, کس طرح سے رہنا ہے, آل دیٹ ڈیٹیلز یو چاک آؤٹ. میرا ایک دوست ہے, وہ بہت ہی آرگنائز ہے, اس نے ساری ایک پیج لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ٹک مارک کرے گا جانے سے پہلے, پیکنگ سے پہلے. ٹریولنگ کی بات آئی تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ٹریولنگ سے آتی ہے. ایک یہ کہ ٹالرنس آتی ہے لوگوں کو, مختلف وضاقتہ کے لوگوں سے مل کے, ایکسپیرینس سے ایکسیپٹنس آ جاتی ہے ان لوگوں کی کہ ہاں بھائی ہم سے بھی مختلف لوگ ہیں, یہ بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں. اور اس کے علاوہ جو ورلڈ وائڈ ویو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے, خالی ہم لوگ ہی نہیں ہیں, یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جو بہت فیئر نہیں ہیں, جن کی رنگت اللہ تعالیٰ نے بہت کالی رکھی ہوئی ہے, وہ بھی ہیں جو بہت گولے ہیں. یہ تو ہماری بناوٹ کی ہے, ہماری جو ساخت ہے کہ جس میں ہم نے اچھا اور برے کی تمیز کر دی ہے, خوبصورتی اور نئی خوبصورتی کی تمیز کر دی ہوئی ہے. ان کے بیہیویئرل ایٹیٹیوڈ, بلیوز, وہ سب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ورلڈ وائڈ ویو نظر آ جاتا ہے, جس میں آپ کے اندر کی وسعت ہوتی چلی جاتی ہے. تو ٹریولنگ از اے مسٹ, ضرور ٹریول کریں. ٹریول چاہے آپ کو یہاں آنے میں لگا وہ بھی ٹریول کیا آپ نے, یا آپ ملک سے باہر جائیں گے وہ بھی ٹریول کریں. انفارچونیٹلی میری پاکستان میں اتنی زیادہ ٹریولنگ نہیں ہے جتنی باہر رہی ہے. میں اب انوائٹ کرنا چاہوں گا عبدالرحمن پلوا صاحب کو, اور ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے پاکستان میں آپ کو بتا دوں. آپ نے ایک فوٹو دیکھی ہوگی جو کہ گوادر کی جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کی ڈرون سے کھینچی گئی تھی ایک فوٹو. وہ فوٹو پوری دنیا میں بہت وائرل ہوئی, اور وہ کارنامہ تھا عبدالرحمن پلوا صاحب کا. یہ اپنی وائف کے ساتھ 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور یہ ٹریول کرتے ہیں بائک پہ, اور یہ پہاڑی علاقوں میں بھی جاتے ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں بھی چلے جاتے ہیں, گرم علاقوں میں بھی جاتے ہیں, اور یہ خوف زدہ نہیں ہوتے. اب یہ خوف ان میں سے کیسے نکلا اور یہ کیسے اتنا کمفرٹیبل سفر کر سکتے ہیں, یہ خود آپ کو اپنی زبانی بتائیں گے. پلیز انوائٹ عبدالرحمن پلوا صاحب. میری جو زیادہ تر ٹریولنگ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, لیکن جو ساری ٹریولنگ ہے وہ یا بائیسیکل کے اوپر ہے یا موٹر بائک کے اوپر ہے. 2017 میں آلموسٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا بائیسیکل کے اوپر پورے پاکستان کو ٹریول کرنا. تو سندھ کے اندر میں گیا تھا, اور وہاں پہ ایک ہوٹل میں نے اپنا اسٹے کیا. اس ہوٹل کا نام تھا کجلا سر ہوٹل. اس ہوٹل کا نام کجلا سر کیوں رکھا گیا, وہ جو اس کے آنر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ سندھ میں ویراوا ایک مقام ہے جہاں پر ایک جھیل ہے. اس جھیل پر اس علاقے کی خواتین آ کے اپنے چہرے کو دھویا کرتی تھیں. تو ان کی آنکھوں پہ جو کاجل لگا ہوا ہوتا تھا, جب وہ اس چہرے کو دھوتی تھی تو وہ کاجل اس جھیل کے اوپر, پانی کے اوپر اس کی تہ جم جاتی تھی. تو کسی شاعر مزاج نے اس کو کجلا سر کا نام دیا. تو اس کے نام پہ انہوں نے اپنے ہوٹل کا نام رکھا تھا. اور اسلام کوٹ میں یہ ہوٹل موجود ہے, تھر کا علاقہ یہ آ جاتا ہے. اور یہاں سے میں نے نگر پارکر تک جانا تھا. 2-3 دن میں اس ہوٹل میں نے اپنا قیام کیا.
اور جب میں وہاں سے ایگزٹ کرنے لگا تو ان کو جب میں نے جو بھی چارجز بنتے تھے وہ جب دیے تو انہوں نے لینے سے وہ انکار کیا، اور کافی بحث وغیرہ ہوئی تو انہوں نے پھر ایک جملہ بولا کہ تھر کے لوگ غریب ضرور ہیں لیکن ان کے دل بہت بڑے ہیں. تو اس طرح کے کافی ایکسپیرینسز تھے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2 نگلیکٹڈ پروونسز جس کے اندر ایک سندھ آتا ہے اور ایک بلوچستان آتا ہے، اور ادھر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جن کو کام کرنا چاہیے جو بھی ہمارے ادارے ہیں وہ شاید اس طرح سے کام نہیں کر سکے. دوسرا میرا جو ٹریول تھا وہ بلوچستان کے حوالے سے تھا، اور وہ ٹریول مجبوری میں شروع ہوا تھا کیونکہ اسی جرنی کے دوران مجھے ڈسٹینس زیادہ کور کرنا تھا، کیونکہ وہ ایک ورلڈ ریکارڈ توڑنے کی اٹیمپٹ تھی، اور تقریباً 5000 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس تھا وہ میں نے بلوچستان میں کور کرنا تھا. تو جس دن میں بلوچستان کے بورڈ کے ساتھ میں نے تصویر بنائی ویلکم ٹو بلوچستان، اور میں ادھر انٹر ہوا تو ساتھ ایک FC کی چوکی تھی. ادھر میں نے اپنی انٹری وغیرہ کرائی تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ یہ جو ٹریول ہوگا آپ کا سارا بلوچستان کا وہ پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ ہوگا. ان کا شاید مقصد یہ تھا کہ آپ نے سڑک سے نیچے نہیں اترنا. تو تھوڑا آگے جب میں گیا تو میری بائیسیکل کا ٹائر پنچر ہوا اور وہ میں پنچر لگا رہا تھا. تو ایک صاحب گاڑی پہ آئے، انہوں نے مجھے پانی کی بوتل پکڑائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں. تو وہ تب تک میں پنچر لگا چکا تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پانی کی بوتل لی اور میں چلا گیا. جب ادھر سے تھوڑا آگے گیا تو شام ہو گئی اور ایک کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ ادھر سڑک بنانے کا کام کر رہی تھی. تو میں نے ادھر جو گارڈز تھے ان کو بولا کہ میں یہاں پہ آج رات گزاروں گا کیونکہ میرا پہلا دن ہے آج بلوچستان میں، اور رات کے وقت آگے جانا شاید میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا. تو وہ شناختی کارڈ لے کے اندر گیا اور اس نے باہر آ کے بتایا کہ جو آنر ہیں اس کمپنی کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو جانتے ہیں، تو آج کا آپ کا جو قیام ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. پھر جب میں اندر گیا تو وہ وہی صاحب تھے جنہوں نے اس ٹائم مجھے پانی کی بوتل پکڑائی تھی. تو اس طرح میری ٹریولنگ کا ادھر آغاز ہوا اور بڑی اچھی یادیں ہم نے وہاں سے سمیٹیں. کیونکہ 5 منٹ کا وقت ہے، آپ نے ایک شرارت والی بات کی ہے تو آخری واقعہ بھی میں بلوچستان سے آپ کو سناتا ہوں. مولا چٹک واٹر فالز ادھر بہت فیمس واٹر فالز ہیں اور کئی دفعہ وہاں پہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں. تو اسی دوسرے ٹور کے دوران میں نے وہاں پہ خزدار ڈسٹرکٹ میں کئی واٹر فالز ہیں، ان میں سے ایک مولا چٹوک ہے. تو میرے ساتھ ایک لوکل تھے اور کافی مشکل رستہ ہے، پتھروں کے اوپر آپ بائک چلا کے جاتے ہیں. تو ہمیں وہاں پہنچ کے ہو گئی شام. ہم پھر ٹریکنگ کر کے واٹر فالز تک پہنچ بھی گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آج رات ہم یہیں گزاریں گے، صبح ڈرون کے ساتھ میں کچھ فوٹیج وغیرہ بناؤں گا کیونکہ اس ٹائم یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس نے قائل کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا اس ٹائم آپ دیکھیں ہمارے چاروں طرف پہاڑ ہیں، سامنے ندی بہہ رہی ہے، چاند پورا ہے اور اس کی روشنی جب اس ندی پہ پڑ رہی ہے تو وہ بڑا خوبصورت منظر بن رہا ہے. اور یہ منظر میں شہری علاقے کا رہنے والا بندہ ہوں، مجھے روز روز نہیں ملے گا، تو آج رات ہم یہیں گزاریں گے. ہم نے رات وہاں گزاری. رات کوئی 1-2 بجے کے ٹائم 3 ڈاکو آ گئے. وہ جو لوکل بلوچ تھا، میں سویا ہوا تھا، اس کے پاس پسٹل تھا. تو اس نے وہ پھر لوڈ کیا تو اس کی آواز ایک پہاڑی علاقے میں اتنی وہ گونجی. تو خیر ڈاکو تو بھاگ گئے، میں ڈر گیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ مجھے بتانا تو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ کوئی پسٹل وغیرہ ہے. تو وہ اس نے جو جملہ مجھے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ادھر کچھ ہو جاتا تو میرے لیے تو ادھر اپنے علاقے میں رہنا مشکل ہو جاتا. وہ کہتے کہ تم کیسے سردار ہو جو اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے. تو میں نے اس سے یہ چیز سیکھی ہے کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر میں نے جب بھی ٹریول کیا ہے اکیلے یا فیملی کے ساتھ، میں نے یہ سیکھا ہے کہ راستے بے شک آپ اکیلے طے کر لیں، لیکن آپ نے اگر کسی جگہ وزٹ کرنا ہے تو آپ کے ساتھ اگر لوکل بندہ ہو تو آپ 2 جگہیں پلان کر کے جائیں گے، 3 جگہیں پلان کر کے جائیں گے. وہ اس علاقے کو جانتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے مزید جگہیں آپ کو ایکسپلور کرنے میں مدد دے. 2021 کی بات ہے تو وہ گراؤنڈ کی میں نے جب لوکیشن دیکھی تھی تو ڈرون سے وہ مجھے لگا کہ بڑی اچھی تصویر کھینچی جا سکتی ہے. تو مجھے صرف اسی اینگل سے تصویر کھینچنے کی اجازت ملی تھی. تو پھر وہ
ESPN والوں نے میرے سے رابطہ کیا تھا, انہوں نے میرے سے پرمیشن لے کے وہ اپنے پیجز پہ لگائی تھی. اسی ڈیوریشن میں فخر عالم صاحب بھی ادھر ٹور پہ تھے, تو انہوں نے نیچے سے گراؤنڈ کی پچ وغیرہ اور وہ پہاڑ کے ساتھ تصویریں لیں, وہ ICC نے لگائی تھیں. تو وہ اس ڈیوریشن میں گوادر اپنی ٹرینڈنگ جو اوور آل ٹرینڈنگ اس کی رہی, اس ٹائم پہ سب سے ہائیسٹ رہی تھی. اور پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر 500 فیملیز نے گوادر میں انٹر ہوئے تھے صرف اس اسٹیڈیم کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے. میں بلکہ آپ کو اپنا بھی ایکسپیرینس بتاتا چلوں, وہی فوٹو دیکھ کے مجھے خود ہی موٹیویشن آئی تھی دیکھنے کی, کیونکہ وہ ایک پہاڑ ہے اس طرف اور درمیان میں اسٹیڈیم اور اس طرف سمندر ہے. یہ میرے خیال سے دنیا میں کوئی واحد اسٹیڈیم ہوگا اس طرح کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے جس کا پہاڑ اور سمندر کے سنگم میں وہ واقع ہے. اس فوٹو کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن آئی اور میں نے شہزاد مرزا صاحب سے رابطہ کیا. ہم نے کہا ہم بھی ٹور کرنے کے لیے جاتے ہیں. شہزاد مرزا صاحب کے ساتھ پھر میں نے گوادر کا ٹور کیا, اور میں اب انوائٹ کروں گا شہزاد مرزا صاحب کو کہ وہ جو اپنی زندگی کے جو سفر ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انوائٹ کیا. تو جو بات ابھی جاری تھی گوادر کے ٹور کی, اس گوادر کے ٹور میں ایک بات جو سنی تھی پہلے ہم نے ایکسپیرینس کی, بڑی مزے کی. وہاں پہ 12 عدد نا فوجی چوکیاں تھیں جہاں سے ہمیں گزر کے جانا پڑتا تھا روزانہ, چھوٹے سے گوادر میں. تو ہم نے ایک جگہ پہ فوٹوز کے لیے اجازت مانگی, تو انہوں نے سختی سے کہا نہیں, یہاں پہ فوٹو نہیں کھینچنی. تو اس دن ہمیں ایک بات کا پتہ چلا, جیسے ایک بندہ کسی نا ہال میں گارڈ کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی میں سگریٹ پی لوں یہاں پہ, تو کہتا ہے نہیں یہاں نہیں پینا. تو کہتا ہے بھائی وہ بندہ تو پی رہا ہے, کہتا ہے اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا. تو اگر ہم وہاں پہ نہ پوچھتے تو اسی اسٹیڈیم میں کئی لوگ پہلے سے فوٹوگرافی کر رہے تھے. بہرحال ہم نے بڑی مشکل سے اس کی اجازت لی, ڈرون سے کچھ شوٹ کیے, کچھ ویسے ہم نے شوٹ کیے, تو وہ ویڈیو کافی ہماری وائرل تھی. بڑی اچھی جگہ تھی. جہاں تک بات ہے ٹریول کی, تو ٹریول میں اگر ہم پاکستان میں ٹریول کریں تو سب سے اچھی چیز جو لرن کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں, اور دوسری چیز کہ ہم کتنے کفران نعمت کرتے ہیں روزانہ. یقین کیجیے کہ جنت ہمارے پاس ہے. اور اگر ہم باہر ٹریول کریں تو ایک چیز کی سمجھ آتی ہے کہ فنڈامنٹلزم کیا ہوتا ہے. باہر تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ یقین کیجیے ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان قبول نہیں ہے, اور باہر ایک مسلمان کو کوئی دوسرا ہندو عیسائی سارے قبول ہیں. ویسے بائی دا وے انسان کو بات کرنے کے لیے تو اوپن سپیس چھوڑنی چاہیے نا. جیسے باہر جا کے ہم بات کر سکتے ہیں, ہم کاروبار کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کی کاروبار چلتے ہیں, لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں, بالکل دوستوں کی طرح گپ شپ لگاتے ہیں, سب کچھ. میں آپ کو پاکستان میں ایک چیز بتاؤں, کبھی غور کیجیے گا, کسی پنجابی نے بہت کم چانس ہے کسی سندھی, بلوچی یا پختون بندے سے اس لیول کی دوستی کی ہو جس لیول کی دوستی ہم آپس میں کرتے ہیں. ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں, گپے لگاتے ہیں, باہر گھومتے پھرتے ہیں. یا جب بھی ہم دوستی کریں گے کوئی نہ کوئی جگہ نکالتے ہیں جہاں پہ ان کی جو وہ کلچر ہے, ان کی باقی جو باتوں پہ ہم کہیں اعتراض کریں, کہیں جگد لگائیں. لیکن باہر ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کی ایک ٹرپ تھی ہماری, میں اس کی بات کرنا چاہوں گا. شرارت کی بات تھی جہاں تک, تو شرارت لازمی ہے کہ میں نے کی ہو یا کسی اور نے کی ہو. اچھا میں آپ کی نہیں بتاتا. 2002 کی بات ہے. تو پہلی بار میں نران میں گیا. تو نران میں نا ہم بالکل ینگ تھے, بڑے ایڈونچرس, اور ابھی وہاں پہ نا سیف الملک لیک پہ کچھ وہاں بنا بھی نہیں تھا, یعنی ہوتا ہے نا ہٹس وغیرہ بھی, باقی کچھ نہیں تھا وہاں پہ. ہم وہاں چلے گئے تو ہمیں ایک وہ ہوتا ہے نا اندر سے کیڑا ایک ہونا ایڈونچر کا, یار کچھ انوکھا کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. وہ کرنے کے لیے ہم نے 6 لوگ نکلائے ویسے ہی وہاں سے پیدل نیچے کو. ہم نے کہا کسی لوکل پرسن سے پوچھا کتنی دور ہے, اس نے کہا یہ ساتھ ہی ہے, یہاں سے اتریں ساتھ ہی پہنچیں گے. ہم نے تھوڑا سا ساتھ ہوتے ہوتے بڑے جمپ لگائے. تو ایسے کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچ گئے. اس نے کہا یہ صرف ایک جگہ ہے تقریباً اتنی اونچی جتنی چھت ہے, اس سے چھلانگ مار کے آگے سارا راستہ ٹھیک ہے, تو آپ اسے ایک جمپ لگا دو. ہم نے فٹافٹ لٹکے ہاتھوں کے بل پہ, تو تھوڑا فاصلہ جب کم ہو گیا پاؤں کا, نیچے جمپ لگا دیا. اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تو آگے ایک 20 سے 25 فٹ کی جگہ تھی جو ہمارے لیے زندگی میں ہی پلسرات تھا. 4 انچ چوڑی جگہ تھی اور 20 فٹ لمبی جگہ تھی.
اس کے نیچے اتنی گہرائی تھی کہ ہم سوچ کے ویسے مار رہے تھے. اس شخص نے سپیڈ کے ساتھ ایسے پاؤں رکھے, چلا گیا. آپ یقین جانیے ایسے لگیں گے چٹان کے ساتھ, تو اگر آپ نے سانس بھی زور سے لیا نیچے گر جائیں گے. لیکن وہ بندہ بھاگ گیا. اب ہم لوگ پیچھے دیکھیں تو پیچھے وہ اونچی جگہ نہ ہمارے ہاتھ پہنچے, وہ فلیٹ جگہ تھی, ایسے ٹیڑھی بھی نہیں تھی, بالکل ایسے دیوار کی طرح. مجھے اس دن سمجھ لگی وہ فارسی کا جو محاورہ کیا ہوتا ہے, نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, نہ ہمیں آگے جانا پاسبل ہے نہ پیچھے جانا پاسبل ہے. یقین کیجئے کلمے ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیے, اور ہم نے کہا آج کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں سے گیا. وہاں سے جناب ہم نے پاؤں رکھے, آدھے آدھے پاؤں, اور ایک ایک انچ موو کرتے رہے. اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا ویٹ کیا, اور ہم نے کہا بھائی ہم مار نہ جائیں. کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ. تو ہم نے کہا بھائی مار نہ جائیں ہم, تم تو یہاں پہ آتے ہو. اللہ کے کرم سے ہم سارے کے سارے وہاں سے بچ گئے. تو اس نے اگلا کام یہ کیا جو اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا. ہمیں وہ کہتے ہیں نا سیف الملوک کی آپ کو سٹوری سنائیں گے, اس کے پیسے بھی لیتے ہیں وہ کوئی ٹپ ٹائپ کے. تو اس نے کہا میں ساتھ میں آپ کو سٹوری سناؤں گا, ساتھ میں نے وہاں ہی جانا ہے ناران میں, تو آپ آ جاؤ میرے ساتھ. ہم ایسے ہی آئے تھے اس کے ساتھ. تھوڑا سا ہم آگے گئے تو اس نے کہا میرا تو گاؤں آ گیا ہے, تو آپ لوگ چلو وہ یہ رستہ ایسے ہے. اندازہ کیجئے کہ شام کے 6 بجے ہم لوگ نکلے تھے وہاں سے, اور رات کے 1 بجے ہم پہنچے تھے. اس پہنچنے کے دوران میں مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو گمراہ ہیں ان کے متعلق بیان کیا کہ یہ لوگ جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کی روشنی میں قدم آگے بڑھاتے ہیں, جب روشنی ختم ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سیم یہ سین تھا. ہمارے فون اس ٹائم پہ ایک فون تھا جس کے پاس وہ ٹارچ تھی, تو اس کی بیٹریز ڈاؤن ہو رہی تھیں. ہم بھٹک چکے تھے اور آواز آ رہی تھی دور اس کی دریا کی. تو اس کے اندازے لگا کے ہم وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دریا کو پکڑ لیں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. تو صرف اس کو ایسے آن کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور آن کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا اندازہ کرنا 20-25 فٹ چلنا کرنا. بہت دیر کے بعد جا کے دریا ملا تو پتہ چلا ہم دریا میں بہت دور چلے گئے تھے. تو پھر وہاں سے لمبا ٹریول کیا. ایک اچھا خاصا زبردست ایڈونچر تھا جس نے ایک بات سکھائی کہ بھائی یہاں کے جو لوکلز ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں ان رستوں کے, وہ ایزیلی چلے جاتے ہیں, ان کی باتوں کو ایزی نہیں لینا. دوسری بات جو انہونی تھی میرے لیے کم از کم انہونی تھی. یقین کیجیے پاکستان میں ہم رہتے ہیں نا, پاکستان کے اندر یہاں پہ ہمارے کولر کو لگا ہوتا ہے وہ جو گلاس ہے اس کو وہ زنجیر. میں پہلی بار جب گیا دبئی میں تو ہم ایک نا ابودھبی میں وہاں وہ جو کارنش بیچ ہے وہاں پہ جا کے رات کو واک کر رہے تھے. تو رات کو میرا شوق تھا کہ فوٹوگرافی کروں, بڑی اچھی سینری تھی, تو میرے پاس پورا پروفیشنل کیمرہ اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اپنا بیگ کھولا, کیمرہ لگایا, کچھ فوٹوز کھینچنا شروع کر دیں. وہ ساتھ ہی کہتا ہے چلو یار ادھر آؤ ذرا واک کرو. تو واک کرتے ہم کچھ فٹ دور گئے. اس کے بعد میں نے پیچھے دیکھا, میں نے کہا سامان اٹھا لوں, میں بیگ پیک کر لوں. تو مجھے کہتا ہے رہنے دو. میں نے کہا نہیں بھائی اتنا قیمتی سامان ہے میرا نا, لاکھوں والا ہے, تو میں کیوں اس کو نقصان ہو جائے گا اس کا. وہ مجھے کہتا ہے بھائی آپ یہاں پہ اگر 10 دن بھی سامان اپنا چھوڑ دو گے نا تو کوئی بھی شخص نہیں اٹھائے گا. یقین کیجیے مجھے یہ سن کے نا غش نہیں پڑا جیسے کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں کوئی چیز چھوڑ دیں اور چیز آپ کی وہاں پہ رہ جائے. پھر کئی بار وہاں پہ گئے, کئی بار باہر جا کے چیک کیا, چیزیں جہاں پہ ہیں جہاں ویسے آپ کو ملے گی, آپ کی چیز جو ہے وہ کوئی چھیڑتا نہیں ہے. اگر چھیڑے گا تو واپس آپ کو پہنچا دے گا, کچھ ایسا کرے گا, تو آپ کی چیزوں کی حفاظت ہوگی. یہ لرن کیا ہے کہ اگر باہر کی کنٹریز میں یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں تو ہمارے یہاں پہ پاسبل کیوں نہیں ہے. میں نے جو سب سے بڑی چیز سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ کسی کنٹری کے قانون سے پہلے وہاں کی عوام کی اخلاقیات کو بیٹر کرنا چاہیے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اور اس کے افراد ہمیشہ کم ہوتے ہیں. یہ پوری قوم کے ہر شخص کے سر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. جو ملک اپنی قومیں بناتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ قانون کی عمل درآمدگی بھی اچھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا فنی واقعہ ہے. تو چونکہ زندگی میں سے انہوں نے کہا تھا کچھ فنی یا کچھ انوکھے واقعہ نکالیے. مجھے میوزک کا بہت کریز ہے, بہت کریز, یہاں تک کہ میرا فرسٹ پیشن ہے, کمپیوٹر میرا سیکنڈ ہے. مجھے لوگ کمپیوٹر سے جانتے ہیں, میوزک سے جانتے نہیں ہیں.
میں پچھلے نا 20-25 سال سے مجھے کریز ہے، اگر کوئی دوسرا شخص بھی بجا رہا ہوگا نا بانسری تو میں اس کی بانسری سننے کے لیے ویسے ہی رک جاتا ہوں جیسے فلموں کے اندر نا ہیر نہیں رکتی، تو اس وقت میرے اندر کوئی ہیر جاگتی ہے. لیکن یقین کیجیے میں اتنے سالوں سے خود یہ بانسری بجا رہا ہوں، مجھے اس کا شوق تھا، میں نے اس کو سیکھا پراپرلی. ایک ٹرپ پہ نا ہم لوگ ٹیچرز کے ساتھ گئے تھے، ہمارے ایک کالج کا ٹیچرز کا ٹرپ تھا، وہاں پہ گئے. تو میں ویسے بائی دا وے دنیا میں بے شمار جو کام ہوتے ہیں ان سے کٹ آف رہا ہوں کافی عرصے تک، جو سوشل نارمز ہیں یہ کافی چیزیں. ہم ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ نا میں اکیلا بیٹھ کے کہیں یہ بانسری بجا رہا تھا. میں نے کافی دیر وہاں پہ بانسری بجائی. بانسری بجانے کے بعد میں کہیں آیا، کنٹین تھی کوئی، اس کے پاس میرے وہ سینئر ٹیچرز وغیرہ بیٹھے تھے. وہاں پہ پروفیسر صاحب تھے، مجھے آج بھی وہ لہجہ یاد ہے ان کا. وہ مجھے کہتے ہیں وہ خاتون دیکھیے آپ نے، وہ خاتون. میں نے کہا یس. کہتے ہیں وہ خاتون آپ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. میں نے کہا سو واٹ؟ کہتے ہیں تو پینکو نا اپنا کارڈ. اچھا مجھے اس کا سمجھ نہیں مجھے آئی وہ کارڈ کیا ہوتا ہے. مجھے لگا یہ گیم کے اندر جو کہتے ہیں ٹرمپ کا کارڈ، ٹرمپ کارڈ جو فائنل کر دے گیم کو. میں نے ان سے کہا میرے پاس تو کوئی کارڈز نہیں، میں کون سی کارڈز کی گیم کھیل رہا ہوں. کہتے نہیں نہیں وہ کارڈ جس پہ لکھا ہوتا ہے آپ کا نام، آپ کا فون نمبر. وزٹنگ کارڈ. اچھا مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ تب ایسا بھی کرتے تھے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے نا بوائز ایسا بھی کرتے تھے، تو یہ میرے علم میں نہیں تھا. بہرحال زندگی بھری بڑی ایسے کئی واقعہ سے جس میں خوشی بھی تھی، غم بھی تھی. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا. جیسے شہزاد مرزا صاحب نے یہ مجھے ایسی باتیں، ایک تو یہ آپ کے پیچھے جو خاتون جا رہی تھی یہ آپ نے مجھے کبھی نہیں بتائی. وہ جو اتنا دردناک واقعہ جو آپ نے سنایا ہے، جو آپ کا فل آف ایڈونچر ہے، تو یہ بھی آپ نے کبھی پہلے ذکر نہیں کیا. لیکن اچھا ہوا کہ یہ آج آپ کی باتیں جو ہیں وہ ہم سب کو سننے کے لیے مل گئی. اب میں انوائٹ کروں گا سید علی رضا صاحب کو. ان کا اعزاز یہ ہے کہ ڈسکور پاکستان آپ چینل کس نے دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہوا تقریباً. اس کی جو سٹارٹ کرنے کی، اس کو انیشیٹ لینے کی جو کاوش ہے وہ سید علی رضا صاحب کی ہے. یہ انہوں نے وہاں پہ 7 سال کام کیا اور اب یہ مختلف جگہوں پہ خود ٹریول کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا احسان ہے اس ملک پہ کہ انہوں نے ایک خوبصورت کانٹینٹ والا چینل جو ہے وہ اس قوم کو دیا. پلیز ویلکم سید علی رضا صاحب. میں باقی لوگوں کی طرح اتنا اچھا شاید اسپیکر نہیں ہوں گا، لیکن کیونکہ میں 1984 سے کنٹینیوسلی ٹریول کر رہا ہوں مختلف ایریاز میں. پہلی دفعہ میں MB100 پہ 9th کلاس میں پڑھتا تھا. گھر سے چھپ کے ہم لوگ ناران کاغان گئے اور سیف الملوک تک ہم گئے، وہاں پہ قدم کے اوپر بیٹھ کے. تو وہ ایک بڑا ایڈونچرس ٹور تھا میرے لیے اس وقت. وہاں سے ٹریولنگ کا آغاز ہوا جی. 2 چھوٹے چھوٹے واقعات میں سناؤں گا جی. 2007 میں مجھے ایک پرائیویٹ اینٹی کی طرف سے موقع ملا کہ گوادر کے اوپر ڈاکومنٹری بنانی ہے. چلے گئے یہاں سے. مجھے اتنا شوق تھا گوادر دیکھنے کا، جیونی کا سن سیٹ دیکھنے کا، وکٹوریا ایئرپورٹ دیکھنے کا، کہ میں اس وقت انٹرنیٹ بھی اتنا کوئی خاص نہیں تھا. بڑے مزے سے میں ڈھونڈ کے چیزیں ریسرچ کرتا گیا. خیر جس وقت وہاں پہ ہم لوگ پہنچے تو ہماری میٹنگ تھی. احمد بخش لڑی صاحب تھے اس وقت وہاں پہ موجود، جو DG گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھے. ان کے ساتھ ہماری بریفنگ ہوئی. انہوں نے پورے اپنے ڈائریکٹرز بٹھائے اور ساتھ ہمیں بریف کیا کہ یہاں پہ کوہ باطل ہے، کوہ مہدی ہے، اور یہ اسپاٹس ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے کے. خیر وہ نوٹ کیا. اچھا ایک اس میں بڑی اسٹرائکنگ چیز تھی، وہ تھی کوہ مہدی. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کوہ مہدی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ ایک ڈائریکٹر تھے، مجھے نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت. انہوں نے کہا جی یہاں پہ امام مہدی کی اولاد رہتی ہے. وہ دیٹ واز ویری مچ اسٹرائکنگ کہ کس طرح سے وہاں پہ پہاڑ کے اوپر اولاد رہتی ہے اور وہاں پہ کیسے، ان لوگوں کو کیسے پتہ ہے. اچھا مجھے تجسس پیدا ہوا کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ میں کہا نہیں وہاں پہ منع ہے اوپر جانا. میں نے کہا وہ کیوں منع ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ کیونکہ سادات کا ایریا ہے سارا، اوپر سادات رہتے ہیں تو وہ الاؤ نہیں کرتے کسی کو. وہاں پہ ایک قبیلہ اس کو کہتے ہیں ذکری قبیلہ، جو ہر جمعرات اور جمعے کو جا کے وہاں پہ کینڈلز وغیرہ جلاتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں خود سید ہوں، میں ان کو راضی کر لوں گا، میں جاؤں گا. اچھا خیر وہ جس طرح سے پلوا صاحب نے کہا کہ آپ کسی بھی ایریا میں جائیں
وہاں پہ کوئی نہ کوئی لوکل بندہ جو ہے وہ ساتھ آپ لازمی انگیج کریں. تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا اشفاق. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار ہم نے اس پہاڑ پہ جانا ہے. اس نے کہا شاہ جی کیوں مرنا ہے, نہ کریں پھنس جائیں گے. خیر میں نے اس کو انسسٹ کیا اور وہ مان گیا, ہم لوگ چلے گئے. ہمیں جی ڈی اے نے ایک جیپ دی جی, سوزوکی جیپ, اس پہ ہم لوگ وہاں تک پہنچے. وہاں پہ پہنچنے کے بعد جیپ ہم نے پارک کی. صبح 4 بجے ہم نکلے. ایک ٹرکوں کے ہوٹل سے ہم نے ناشتہ کیا, کچھ پانی کی بوٹلز, کچھ کھانے پینے کا سامان وہ رکھا. ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے. پہاڑ کے نیچے جا کے جیپ کھڑی کی. تو جیپ کھڑی کرنے کے بعد ہم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے اوپر جائیں پہاڑ پہ, سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا کیونکہ میں بہت ارلی ایج سے میرا براٹ اپ سارا پہاڑی علاقے کا ہے. ایبٹ آباد میں میرا جو ہے وہ براٹ اپ سارا ایبٹ آباد کا تھا, تو میں پہاڑی علاقوں میں گھومتا پھرتا تھا. تو پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے بہترین راستہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے پانی نیچے آئے, آپ اس ٹریک کو فالو کریں تو آپ اوپر چلے جاتے ہیں. تو ہم نے ایک ٹریک دیکھا جہاں سے پانی کا نشان تھا کہ وہ پانی نیچے آ رہا ہے. اس پہ ہم نشانیاں لگاتے اوپر پہنچ گئے. اوپر پہنچے تو میری جو حیرت ہے جی, وہ ایسے میں جب ٹاپ پہ پہنچا ہوں تو وہ واقعی مجھے اس طرح لگا کہ جس طرح وہاں پہ شاید کہ یہ کوئی قوم ایگزسٹ کرتی ہے, یا وہ کوئی امام مہدی کی اولاد جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ رہتے ہیں وہاں پہ. میں نے اس جیسا ٹاپ پہ اتنا پلین ایریا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور وہاں پہ ایک جو حیرت انگیز چیز تھی جو آج تک مجھے فیسینیٹ کرتی ہے, اور میری خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں وہاں پہ جاؤں. وہاں پہ ایک اباؤٹ کوئی 10 فٹ اونچا ہوگا اور کوئی 8-9 فٹ چوڑا ہوگا. وہاں پہ ایک راک کا پوڈ بنا ہوا تھا, اور اس کے تینوں طرف جو ہے وہ سوراخ. اندر اسی طرح سے ایک بیڈ بنا ہوا پتھر کا ہی, ساتھ میں ایک چھوٹی سی ٹیبل ٹائپ کی چیز جس طرح وہ کسی کا لیونگ پوڈ ہوتا ہے. شدید گرمی باہر, اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے انٹر ہوں تو اس طرح لگے کہ ہم ایئر کنڈیشن اسپیس میں آ گئے. تو وہ ایک لائف کا ایکسپیرینس تھا میرا بڑا اچھا. خیر ہم نے جو کھانے پینے کی جو چیزیں لی ہوئی تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں. کافی ہائٹ تھی اس کی, کافی اونچی جگہ تھی. تو جس وقت ہم گھوم پھر کے واپس نکلنے لگے تو ہمارے پاس پانی کی آدھی بوٹل رہ گئی چھوٹی سی, اور کھانا پینا بالکل ختم ہو گیا. اور ہمارے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم کسی طریقے سے نیچے آئیں. پھر وہ لوکل بندے والی جو بات ہے آپ نے بتائی, وہاں پہ اس نے ایک بوٹی دیکھی, پودا دیکھا. اس نے کہا یہ اس کے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے نا, یہ اگر ہم کھائیں گے تو یہ ہماری انرجی بھی سیو کر دے گا اور ہماری پیاس بھی ختم کر دے گا. تو چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں. وہ خیر ہم نے توڑا کھایا تو وہ انرجی سیو ہو گئی جی, ہماری بڑھ گئی انرجی. پانی کی پیاس جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ ایک ایک گھونٹ پانی پئیں گے اور نیچے اتریں گے. خیر ہم نیچے اتر آئے جی بڑی مشکلوں سے. جب ہم نیچے بالکل گراؤنڈ لیول پہ آ گئے, ہماری جیپ کھڑی تھی جتنی دور یہ روڈ ہے جس طرح باہر والی, ہم سارے وہاں پہ گر گئے. ہمارے سے وہاں سے آگے نہیں جایا گیا. پھر 1.5-2 گھنٹہ سستانے کے بعد پھر ہم لوگ آگے اپنی جیپ تک پہنچے. ایک تو سر یہ شیئر کرنا تھا. دوسرا 1998 میں مہوڈن جانے کا اتفاق ہوا جی. میرے پاس FJ60 ہوتی تھی ایک جیپ, میں تھا اور میرا ڈرائیور تھا. ہم لوگ وہاں پہ مہوڈن چلے گئے. اچھا ہمارا ارادہ تھا وہاں پہ رات کو رکنے کا. خیر ہم وہاں پہ رکے. آف سیزن اگست کی 19-20 تاریخ تھی غالباً. وہاں پہ اندھیرا ہو گیا جی. ہم نے کوئی لکڑیاں شکڑیاں اکٹھی کیں وہاں پہ آگ جلانے کے لیے. تو ابھی ہم یہ ایکٹیویٹی کر ہی رہے تھے تو میرا ڈرائیور جو ہے نا وہ ایک دم پریشان ہو کے بھاگتا ہوا آیا میرے پاس. مجھے کہتا ہے سر جی ریچھ آ گیا. میں کہا کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ دیکھیں وہ دریا کے پاس ہے. اچھا میں نے جس وقت دیکھا تو وہ آئیز جو ہیں وہ بلنک کر رہی تھیں. میں ابھی فلیٹ ہو گیا, ڈر گیا میں ابھی بہت تھا. خیر میرے پاس ایک گن تھی, میں نے گن نکالی اور میں نے ایک فائر کیا. وہ فائر کیا تو وہ بھاگ گیا اس طرف. اچھا اب ہم
اس قدر ڈر گئے تھے کہ ہم لوگ وہاں پہ اسٹے بھی کرنا تھا, رات کے ٹائم نکل بھی نہیں سکتے تھے. پہلے ہم نے سوچا کہ ہم گاڑی میں سوتے ہیں. اس نے کہا نہیں سر جی یہ شیشے پہ ہاتھ مارے گا اور شیشہ توڑ دے گا. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں وہ قریب ہی ایک تھا جی گجر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پتھروں کے وہ بناتے ہیں گھر سے, اور سردیوں کے سیزن میں وہاں سے نکل آتے, وہ خالی پڑا ہوا تھا, ہم اس میں چلے گئے. لکڑیاں ہم نے اکٹھی کی ہوئی تھی, اس وہ گھر سی جو جھونپڑی بنی ہوئی تھی اس کے پاس ایک لکڑی کا تنا پڑا ہوا تھا. ہم نے لکڑیاں جلائیں دروازے کے آگے, اس کو گھسیٹ کے بڑی مشکلوں سے اس کے آگے لے کے آئے. اب ساری رات ہم اس کے اندر جاگتے رہے. ڈر اتنا تھا کہ شاید وہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس تو بھاگنے کا اسپیس بھی نہیں ہے. خیر وہ لکڑی جلتی رہی, صبح ہوئی. جس وقت ہم لوگ باہر آئے تو وہ ایک ٹھیک ٹھاک بڑی جسامت کا ایک کتا وہ وہاں پہ نا اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا. تو وہ بعد میں ریئلائز ہوا کہ وہ ریچھ نہیں تھا, وہ کتا تھا جس نے ساری رات ہمارا ایڈونچر جو ہے وہ خراب کیا. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی شاہ صاحب, آپ کی بہت یہ انٹرسٹنگ سٹوری تھی. اور ویسے آپ نے کثرت نفسی سے یہ کام لیا ہے کہ آپ کو مقرر اچھے نہیں ہیں, آپ کی کمیونیکیشن اور آپ کا سٹائل اور آپ کا لہجہ بہت ہی کمال تھا, بہت زبردست تھا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے زبردست آرٹسٹ جو 2 دفعہ امریکہ گئے, اجوکا تھیٹر میں کام کیا اور پاکستان میں بھی بہت سفر کیا. بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور ان کی بڑی اچھی پرفارمنسز جو ہے نا وہ اجوکا تھیٹر میں رہیں. 2 دفعہ انہوں نے امریکہ میں جا کے پرفارم کیا, پھر انڈیا میں جا کے پرفارم کیا. پلیز ویلکم بلال مغل صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. میں نا آج جو میرا سب سے ایک اچھا سفر رہا جس میں نے سیکھنے کا بھی بہت موقع ملا اس کے بارے میں بات کروں گا. 2017 میں لاسٹ ٹائم میں امریکہ گیا تو وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک پورا میوزیم کی نا چین ہے, اسمتھسونین میوزیم اس کو کہتے ہیں. تو وہ تقریباً کوئی 17 میوزیم ہے ٹوٹل ملا کے. تو اس میں سے جو ایک میوزیم ہے وہ ہے اسمتھسونین میوزیم آف ایئر اینڈ اسپیس. تو وہاں پہ میں نے وزٹ کیا. یہ جتنے بھی میوزیم ہے موسٹلی جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہیں, اس میں کوئی ٹکٹ نہیں ہوتی. تو وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ بہت کچھ جو ہسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ ساری تھیں. جیسے کہ جو سب سے پہلا ایئر کرافٹ جو بنایا تھا رائٹ بردرز نے, وہ اس کے کچھ جو باقیات تھے, وہ تو پہلی فلائٹ میں گر کے ٹوٹ گیا تھا, لیکن اس میں سے جو اس کے جو پارٹس بچے تھے ان سے پھر انہوں نے دوبارہ ایک ریپلیکیٹ سا ماڈل بنایا اور وہ وہاں پہ اس ٹائم پہ موجود تھا. اور پھر اس میں وہاں پہ جو گائیڈ ہوتے ہیں, ٹور گائیڈ, وہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے یہ کب ہوا, اس کی پوری ہسٹری. پھر واپس آ کے میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ کیا چیز تھی. اچھا اس کے بعد پھر وہ اپولو 11 جو نا ایک وہ کیپسول تھا جس کے اوپر جو مون کے اوپر فرسٹ مشن جو گیا تھا, جس میں وہ ہمارے نیل آرمسٹرانگ اور اس کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے, تو وہ جو جس پورٹ میں گئے تھے وہ والا پورٹ بھی وہاں پہ موجود تھا. اور اس کے بعد چاند کے حوالے سے چاند کی جو سرفس کے اوپر جو مٹی تھی, جو باقی وہاں سے راکس لے کے آئے تھے, اور جو فرسٹ اسٹیپ انہوں نے چاند پہ لیا تھا اس کی وہ فوٹو اور وہ ساری چیزیں وہاں پہ وہ انہوں نے اس کو ایسے ہی پرزرو کر کے رکھی ہوئی تھی. اچھا اس ٹائم پہ نا وہاں پہ کیونکہ یہ میوزیم ہے تو بہت زیادہ کلچر ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں. تو 2 بچے میں نے دیکھے چھوٹے, جو میرے خیال سے کوئی 9-10 سال کے بچے ہوں گے, جو آپس میں بات کر رہے ہیں. وہ پوچھ رہا ہے ایک دوسرے سے کہ ہے اسمتھ ہو از یور فیوریٹ ایسٹروناٹ. تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یار اس نے نام لیا کسی کا, مجھے تو اس کا نام نہیں یاد. تو میں یہ سوچ میں جو ہے نا مبتلا ہو گیا کہ یار ہمارے جو بچے ہیں ان کو تو ابھی گیمز اور اس ایج میں جو ان چیزوں میں ہوتے ہیں, اور ان کا جو انٹلیکچوئل لیول بچوں کا وہ ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں, آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو تمہارا فیوریٹ ایسٹروناٹ کون ہے, اور وہ اس سے پوچھا گیا. اچھا وہاں پہ جو ایک ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی زیادہ, جس کی جو ساؤنڈ کی جو ہوتی ہے آواز, اس سے بھی زیادہ سپیڈ کا ایک ایئر کرافٹ تھا, اس کا ماڈل ہے. میں نے یہ ساری ایک لسٹ بنا لی تھی, میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا. وہ X-15 راکٹ پاور ریسرچ ایئر کرافٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ آپ کا اتنا وہ اس کی سپیڈ تھی کہ وہ آپ ساؤنڈ کی سپیڈ سے بھی وہ تقریباً کوئی 4-5 ٹائم جو ہے نا وہ اس کی زیادہ سپیڈ تھی, جس کا جو ایکچوئل میں ماڈل ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اس کو پلیس کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد وہاں پہ
ایک مارس کے اوپر جو وہ ایکسپلوریشن انہوں نے کی تھی اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک جیسے ہم جس کو ہم چاند گاڑی بھی بولتے ہیں اس طرح کا وہ روور وہ بھی وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ مارس کے اوپر سے جو انہوں نے وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, وہاں سے جو سیمپلنگ لے کے آئے, وہ ساری چیزیں وہاں پہ جو اس ٹائم پہ موجود ہیں. تو اس طرح سے وہاں پہ پوری ایک میوزیم کی چین ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, آپ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں. پھر ایک بہت ایک اچھی جگہ وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہی ہے ابراہیم لنکن جو ان کے وہ تھے پریزیڈنٹ تھے, ان کا ایک میموریل ہے جہاں پہ ان کا ایک پورا اسٹیچو بنا ہوا ہے اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ وزٹ کرتے ہیں. پھر وائٹ ہاؤس ہے. اچھا آپ یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو بہت سیکورٹی کے ایشو ہوتے ہیں کہ آپ جائیں گے نہیں, آگے نہیں جانا بھی نہیں. وائٹ ہاؤس کی جو بالکل جو ایک وہاں پہ پراپر جو ایک ان کا فینس ہے جس کو ہم جنگلہ کہتے ہیں, آپ بالکل وہاں تک جا کے آپ فوٹو بنوا سکتے ہیں. وہاں پہ سارا وہاں پہ ٹورسٹ کو الاؤ ہوتا ہے آپ جائیں. اور اچھا دوسرا جو وزٹ ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا انڈیا میں میں نے بہت ٹریول کیا ہے. انڈیا میں دلی میں بھی گیا ہوں, پنجاب میں بھی کافی جگہ پہ. تو پنجاب چ نا گولڈن ٹیمپل بالکل امرتسر یعنی امرتسر جنوں اسی پنجابی چ کہنے ہیں. گولڈن ٹیمپل ہے دربار صاحب جنوں سکھاں دا گولڈن ایک پوری بلڈنگ بنی ہے. پنجابی چ میں دساں گا پوری گولڈن بلڈنگ ہے. وہ آلے دوالے جڑا ایک سرور صاحب ہے, ایک پاؤنڈ ہے جہدے وچ وہ جا کے اپنا نہاندے نے تے وہ پھر وہ پورا ایک اپنا انہوں دا ایک اسپرچل چیزاں ہوندیاں نے, ایک جرنی ہوندی ہے. اچھا اوتھے نا 4 دروازے نے جننے بھی تسی دیکھو گے نا گرودوارا صاحب انہوں دے ہمیشہ 4 دروازے ہوندے نے. تے میں انہوں کو پوچھا میں کہ جی اے 4 دروازے دا کی مقصد ہے, 4 دروازے کیوں تسی رکھے ہوندے نے؟ تے انہوں نے دسیا کہ جی سکھ دھرم دے وچ نا سکھ مذہب دے وچ اے چیز ہے کہ 4 دروازے اس تو بنائے نے کہ جتنے بھی جڑے 4 میجر ریلیجن نے نا مذہب نے جویں مسلمان ہندو کرسچن وہ الاؤ انہوں نے سکھ دھرم کرتا ہے کہ وہ آن دربار صاحب تے آ کے وہ کسی بھی دروازے تو اندر آ سکتے ہیں تے آ کے اتنے جڑا وہ وزٹ کر سکتے ہیں. ایک اتنے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز میں دیکھی ہوا ہے کہ جویں اسی اتنے بھی جانے درباراں تے اتنے لنگر جڑا وہ دے رہے ہوں نے تو تمہیں پتہ ہے کی حالات ہوندے لنگر دے لائنیں لگی ہوندیاں نے, کوئی ادھروں آ رہا ہے کوئی ادھروں جا رہا ہے. اتنے پروپر ایک بلڈنگ بنی سی لنگر واسطے نا, تے اس فرسٹ فلور تے جا کے اتنے لنگر ہال سی جتنے اسی لنگر کرنا سی. تے اسی ان کر کے سٹیپ لے کے جا رہے ہیں, پہلی سیڑھی تے گئے ہیں تے ادھرلی سائڈ تے کچھ لوگ کھڑے نے جڑے اتنے والنٹیئرلی خدمت کر رہے ہوں نے, جڑے دوسرے شہروں تو گئے نے وہ جا کے اتنے خدمت کرتے ہیں. تے وہ ایک نے سانو جڑا نا ایک پلیٹ پکڑا دیتی ٹرے, اگلے سٹیپ تے گئے ہیں انہیں سانو ایک چمچ پکڑا دیتا, اگلے سٹیپ تے گئے انہیں سانو ایک کولی پنجابی جنوں کہتے ہیں برتن وہ دے دیتا. ایسا کرتے کرتے سانو جدوں اسی لنگر ہال جا کے بیٹھے ہیں اتنے 1 بائی 1 ایک بندہ ہے انہیں ڈول پھڑیا وہ انہیں سبزی ہے اگلے روٹی ہے ایسا کر کے پانی سارا سانو سرو کر کے. اچھا اسی جس طرح ہی لنگر کھا کے باہر نکلے ہیں دوسری سائڈ تو کیونکہ انہوں نے پھر ہال جڑا نا انہوں تیار کرنا ہوتا ہے. وہ تو اسی جدوں اپنا جنہیں وہ برتن لے سن باہروں وہ برتن چکے نے تے واپس جڑا نا ہوں دوسری سائڈ تو اترنا ہے. اچھا دوسری سائڈ تو اتر رہے ہیں تو سیم وہی اسٹیپ, ایک بندہ کھڑا ہے انہیں ساڑھے کو چمچ لے لیا, اگے بندہ جڑا کھڑا ہے انہیں ساڑھے کو گلاس لے لیا, اگلا بندہ جڑا کھڑا ہے. میں پھر پوچھا میں کہ سب لوگ جڑے نے مطلب اتنے سرو کر رہے ہیں تو ایک پورا نظام کس طرح چل رہا ہے. تو پھر انہوں نے دسیا کہ یہ جڑا نا دوسرے شہروں تو ایون دوسرے ملکوں تو بھی لوگ آتے ہیں اتنے آ کے والنٹیئرلی اتنے آپ خدمت دے نے آ کے فری آف کاسٹ اتنے وہ پورا اس نظام چلاتے ہیں. تو ایک میرے واسطے بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس سی جڑا میں شیئر کرنا سی. ایک آخری سٹوری پاکستان کی بھی مجھے یاد آ گئی. اسی کالج کے ٹرپ کے نال گئے سی, تمہیں پتہ یہ فیری میڈوز ایک بہت زیادہ خطرناک رستہ ہے تسی دیکھا ہوئے گا. اچھا فیری میڈوز جہاں نا وہ ٹریک اس طرح کہ ایک سائڈ تے پہلے تسی رائے کوٹ برج کے اتنے جا کے اترتے ہو وہ تو پھر جیپ لینی پیندی ہے جی 4-5 گھنٹے جیپ چلتی ہے پہاڑ تے, ایک سائڈ تے پہاڑ ہے تے دوسری سائڈ تے دریا ہے تے وہ ٹائر بالکل اس طرح جہاں نا ایج تے چل رہا ہوتا ہے, ایج تے چل رہا ہوتا ہے. جی سامنے ہوگا کوئی جیپ آ گئی ہے تو پھر یا انہوں ریورس جانا پے گا یا انہوں ریورس جانا پے گا. تو وہ پھر ایک پوائنٹ ہے جتوں دونوں جنے مڑتے ہیں. اچھا وہ تو تمہیں کلمہ یاد کرا ہی دینا ہے. اس تو بعد پھر تقریباً جتوں تھی اترتے ہو پھر تمہیں کوئی 4 to 5 گھنٹے کی پیدل جہاں نا ٹریک ہوں وہ کرنا پہنتا کر کے پھر تھی اوپر جاتے ہو. پورا ایک بہت لش گرین میدان ہے, وہ دیکھ کے تھی کہو گے کہ یار جنی ساری تھکاوٹ سی نا جہاں اسی چل کے آئے ہیں وہ ساری تھکاوٹ ساری اتر گئی ہے. اچھا وہ تو پھر اگے ایک نا صبح تقریباً کوئی 4-5 بجے تھی اٹھ کے نا تے ایک پوائنٹ آتا ہے نانگا پربت بیس کیمپ.
ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕੈਂਪ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਆਲ ਕੈਂਪ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਤਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੀਪ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਫਿਰ ਮੇਲ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਫਿਰ ਮੇਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰੀ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ یادگار سی اسٹوری سی، میں کہا چلتا ڈسکس کر لیے. بہت شکریہ سر. اچھا، ویسے آپ ایک بات نوٹ کریں، ہر کسی نے کلمہ ضرور یاد آ گیا کسی نہ کسی. شہزاد صاحب کو بھی موت نظر آ گئی تھی، شاہ صاحب آپ کو بھی موت نظر آ گئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کو ایسے واقعات موت ضرور نظر آ جاتی ہے. اچھا جی، میں بھی انوائٹ کرنا چاہوں گا، لاہور سے نا بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سندھ کو زیادہ ایکسپلور کیا ہوا ہے، اور سندھ کے ساتھ ساتھ جن کا انٹرنیشنل ٹریول بھی ہے. میں انوائٹ کرنا چاہوں گا مومنہ فاروق خان صاحبہ کو. انہوں نے کیونکہ لنڈن میں بھی ٹریول کیا، لنڈن میں کافی وقت گزارا، اور سندھ کا خاص طور پہ ان کو بڑا رچ ایکسپیرینس ہے، کافی اندرون والا جو سندھ ہے اس کا ایکسپیرینس ہے. تو میں انوائٹ کروں گا مومنہ خان کو کہ وہ اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں. پلیز ویلکم مومنہ. میرا نام مومنہ فاروق خان ہے، اور آئی ایم اے کلاسیکل ڈانسر، اور میں کتھک ڈانسر ہوں. میں نے ناہید صدیقی سے سیکھا ہے، پھر اس کے بعد بینا جواد، آپ کو سب کو پتہ ہوگا، ہر سکھ، وہ میری استاد ہیں. اور میں کتھک سکھاتی بھی رہی ہوں اسکولس میں، کوئی 4-5 سال میں نے اسکولس میں سکھایا ہے، اور میں تھیٹر بھی کرتی ہوں. تو ہمارا جو تھیٹر ہوتا ہے، میرا اسٹریٹ تھیٹر جو کہ اجوکا کی طرح کا ہی ہے، اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے، جو کہ لوک رہس کے ساتھ تھے پہلے، ہما صفدر اور وہ سارے لوگ، سنگت بیسکلی. تو اس پہ ہم پنجابی کے جو ہمارے شاعر ہیں، بلے شاہ، مادھو لال حسین، ان کی پوئٹری پڑھتے بھی ہیں. اور جیسے جو پرانی فوک ٹیلز ہیں، ہیر وارث شاہ، وہ ان کو ہم اڈیپٹ کر کے تھیٹر کی طرح، اس تھیٹر میں تھیاٹریکل فارم میں ہم ڈفرینٹ شہروں میں جا کے پرفارم بھی کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا کے. اس کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے ایک ڈائلاگ جنریٹ کریں. تو بات آتی ہے ٹریول کی. میں بچپن سے بہت ہی کنزرویٹیو گھر میں تھی بالکل، اور ہماری عورتوں کو تو زیادہ ٹریول کرنے کی پرمیشن بھی نہیں ملتی. تو کالج کے بالکل بعد ہم میں بی این یو میں پڑھتی تھی، اسپک میں کہ ہیریٹیج کنونشن ایک شروع ہوا تھا. تو یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے تھے انڈیا. تو میری ساتھ میں استاد بھی جا رہی تھی وہاں پہ. تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی، اور میں گئی وہاں پہ، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس NCA ڈفرینٹ یونیورسٹی سے ہم اکٹھے ہو کے انڈیا جا رہے تھے، اور ہم نے آسام جانا تھا، گوہاٹی. تو وہ میرا ایکسپیرینس بہت ہی یادگار مجھے رہا ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے، بیکاز وہ میرا فرسٹ سولو ٹرپ تھا، الون وداؤٹ فیملی، اور میں اکیلی جا رہی تھی یہاں سے. تو وہاں پہ مجھے انڈیا میں ہم نے وہاں پہ بہت سارے مختلف لوگوں کے ساتھ بھی رہنا تھا، روم میٹس ہمارے ہونے تھے. تو اور وہاں پہ جا کے ہمیں ڈفرینٹ آرٹ فارم سلیکٹ کرنے تھے. ہم 2 ہفتے کے لیے وہاں جا رہے تھے. تو 1 ہفتے ہم نے کیمپس پہ رہ کے ڈفرینٹ آرٹ فارمز ہم نے سلیکٹ کرنے تھے. جیسے ڈانس تھا، اور وہاں پہ پینٹنگ تھی، وہاں پہ اسکلپچر پینٹنگ ڈفرینٹ اس طرح کی. تو میں نے تو اپنا ڈانس ہی کیا وہاں پہ، کتھک میں سیکھ رہی تھی. اور وہ ہم یہاں سے گئے تھے دہلی سے ہم نے پھر 30 آور ٹرین لینی تھی، اور ہم نے جانا تھا آسام. تو وہ 30 گھنٹے کی جو ٹرین تھی وہ میرے لیے بڑا ایک نیا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی ٹرین نہیں لی ہوئی تھی. اور لوگوں میں بہت ڈفرینٹ لوگوں سے ملی وہاں پہ. وہ تو بہت لوگوں کے ساتھ تو بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا تھا. بہت سارے مختلف لوگ مجھے مل رہے تھے، مزہ آ رہا تھا.
پھر جب میں انڈیا گئی وہاں پہ بھی روم میٹس اور جو ہماری ڈفرینٹ انٹریکشنز ہو رہی تھیں کیمپس پہ, IIT گوہاٹی کا کیمپس تھا, مجھے بہت ہی ڈفرینٹ لوگ مل رہے تھے اور بہت ہی مزہ آ رہا اور بہت ہی پیار والے لوگ تھے بہت, اور جس طرح سکھاتے تھے جو آپ کے استاد تھے, ٹیچرز وغیرہ. اور سب سے زیادہ بات تو کہ آپ کو کھانے کا جو وہاں پہ آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کھانے کا کیا, اور وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ایک جگہ ہے, لینڈ ہے, اینڈ ان کی ریت, ان کے کیا ہے پورا وہاں کا کلچر. سو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ فار می. اور ہاں میں اور کیا کہنا چاہوں گی, اور پھر اس کے بعد میں آ کے لنڈن گئی تھی. بٹ لنڈن میں تو میں پڑھ رہی تھی تو وہ ایکسپیرینس اس طرح سے اوبویسلی آپ ایک الگ رہتے ہو اور آپ ڈفرینٹ لوگوں کو ملتے ہو, اور اسپیشلی بیکاز وہ لوگ ایک پاکستان کو سوچتے ہیں کہ بیکورڈ یو نو, اور ایک کہ ہمیں انگلش بھی نہیں آتی ہے سارا. بٹ اٹ واز ویری کہ آپ جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو تو وہاں سے بہت ڈفرینٹ, اٹلی, انڈیا, بنگال سے بہت لوگ آئے ہوئے تھے. اینڈ آئی جنرلی فیلٹ کہ جو بنگالی ہیں ان ہمارا جو کلچر ہے ان کے ساتھ کافی سملر بھی ہے. بیکاز اگر آپ پاکستان کا کلچر بھی دیکھیں تو 1947 پارٹیشن 1947 میں ہوئی ہے, ہمارا کلچر تو ان کے ساتھ لنکڈ ہے. تو بہت ساری چیزیں جو مجھے یہ کتھک اور ڈانس سے بھی وہاں پہ سیکھنے کو ملیں, اور مجھے سمجھ آیا کہ ہمارا جو نیشنلسٹ کلچر کنسٹرکشن ہے وہ بہت ابھی نئی ہے, اور ہمارا کلچر جو ہے جو روٹڈ ہے, جو ہماری اورل ہسٹری بھی ہے, جو موسیقی ہماری, اور جو ہمارا ڈانس کلچر جو کہ اب بند ہو گیا یہاں پہ, وہ وہاں پہ کس طرح سے سکھایا جا رہا ہے. اور وہاں پہ جو بھی آپ بچہ دیکھ لیں ان کی ہر بیسک وہ ڈانسر ہو یا نہ ہو, ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے میوزک سیکھنا ہے, آپ نے ڈانس سیکھنا ہے. اور یہ میرا ایکسپیرینس مجھے بہت فیل ہوا تھا جب میں انڈیا بھی گئی تھی پہلی دفعہ, جب میں آسام گئی تھی. وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ بیچلرز ہیں ڈانس کے اندر, میوزک کے اندر, کلاسیکل موسیقی اور ڈفرینٹ ڈانس فارمز, آلسو کلاسیکل ڈانس فارمز. تو یہ ایک مجھے بات بہت اسپیسیفکلی فیل ہوئی تھی کہ ہمارا پاکستان, ہم اپنے کنٹری, ہم اپنے ملک میں کیسے آرٹ اور جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم گنوا رہے ہیں. ہاں, اور یہ میں ٹریول کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہم نے کہا تھا ٹریول بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں کیوں, بٹ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. بیکاز آلسو اینڈ اسپیشلی فار ویمن میں یہ کہوں گی کہ ٹریول بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. بیکاز ایک تو ہم اپنے گھر میں پڑھے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں زیادہ جب تک ہم بڑے نہیں ہو جاتے, زیادہ پڑھنے نہیں جاتے, ہمیں بہت ٹریول اکیلے کرنے کی اجازت نہیں ملتی. بٹ آئی وڈ سے دیٹ اٹس ویری امپورٹنٹ اسپیشلی فار فیمیلس کہ وہ جا کے اکیلے ٹریول کریں, بیکاز اس میں آپ کو بہت یو فیل ویری امپاورڈ, یو فیل یو کین, آپ خود کر سکتے ہیں چیزیں. اینڈ ہاں, اینڈ یو آلسو لرن اباؤٹ فائنینشیل اسٹیبلٹی, آپ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے. سو دیٹس اٹ. جی میں ابھی انوائٹ کرنا چاہوں گا عثمان صاحب کو. ابھی باکو کا تازہ دورہ کر کے آئے ہیں, اور پاکستان میں نے بھی ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے, مختلف جگہوں پہ میں گیا ہوں, ہنزا گیا ہوں ان کے ساتھ, اور بھی میں نے کلاش تو نہیں گیا, میں کلاش گیا, چولستان ان کے ساتھ گیا. اور یہ بڑا زبردست ایک ٹور جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں ابھی آپ جو کیا اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پلیز ویلکم عثمان صاحب. اپریل 2017 قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی, اور مئی 2017 11 مئی کو یہاں پر پہلا بیچ سٹارٹ ہوا تھا, ٹرین دی ٹریڈر. میں اس کا حصہ بنا. ٹریولنگ تو بچپن سے ہی ایک شوق تھا, اور جب بھی موقع ملتا تھا تو کرتے تھے. آپ کسی کے ساتھ بھی ٹریولنگ کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو 99% لوگ ٹریولنگ کے شوقین ملیں گے. 99% کسی کے ساتھ بھی ٹریولنگ کی بات کر کے دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قدرت نے ہماری نیچر میں رکھا ہے, فطرت میں رکھا ہے کہ جب دا فرسٹ مین آدم زمین پر اترے اور ہوا کو ایک اور جگہ اتارا گیا تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ ٹریولنگ ہی کی, ایک اپنے پارٹنر کے لیے, رزق کے لیے, اور باقی تمام چیزوں کے لیے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے ٹریولنگ. تو بچپن میں تھا, لیکن جب ٹرین دی ٹرینر کورس کیا تو اس کے 1 مہینے بعد جون میں ہم نے اپنے ان فیلوز کے ساتھ پہلا ٹور کیا تھا. ان فیلوز کے ساتھ جب ٹور کیا نا تو تب ٹورزم کو ایک نئی ڈائریکشن ملی تھی. اس میں ہوا گیا تھا کہ جب ہم واپس وہاں سے آ رہے تھے نا تو لاسٹ ہم کھانا کھا رہے تھے, تو ہمارے دوست شراز صاحب نا, انہوں نے کھانے پہ بیٹھے پوچھا اس ٹور سے کیا سیکھا ہے.
تو میرے لیے نئی بات تھی. میں نے کہا یار ٹریولنگ سے بندہ سیکھ بھی لیتا ہے. دین پھر میں نے اس ٹور کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں دوبارہ ریمائنڈ کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے. انسپائرنگ کاشف صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آڈینس میں, یہ ہمارے ساتھ تھے. سٹارٹ ہم نے جو ٹریول کیا نا, یہاں سے ہم نے لاہور سے پنڈی تک جانا تھا بائی ٹرین, اور ٹرین سے آگے جو ہے نا وہاں سے ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی ایک ڈیفینڈر گاڑی تھی, اس کے اندر ہم نے ٹھنڈیانی جانا تھا. 2 دن کا شارٹ سا ٹور تھا وہ. ہم نے اپنے ساتھ جو ہے وہ سارا اپنا سامان, ساز و سامان, میوزک کا ساؤنڈ سسٹم, کیمپنگ, یہ وہ سارا کچھ لیا. ٹرین کے جو کار پارلر ڈبہ ہوتا ہے نا, جس میں برتھ نہیں ہوتے, سیٹیں ہوتی ہیں بس کی طرح, اس میں ہم لوگ بیٹھے. تو ہم نے سوچا یار اسپیکر چارج ہے, نہیں ہے تو یہ سوئچ ہے لگا دو. چارجنگ لگائی تو انسپائرنگ کاشف صاحب کو نا وہ ان کے اندر کا جو اسپیکر تھا نا وہ جاگ گیا. انہوں نے مائک پکڑا اور سارے ڈبے والوں کو انگیج کر لیا. انہوں نے کہا جی جس بچے کو جو نظم آتی ہے نا وہ آ کے سنائے, جس کو جو بھی آتا ہے نا. وہ بچوں نے مطلب آگے پارٹیسپیٹ شروع کر دیا. 4 گھنٹے کا سفر تھا پنڈی کا. تو پہلے تو لوگوں کو لگا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن سٹارٹ ہم نے بچوں سے کیا تھا. تو وہ کیونکہ بچے ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں, جب کسی کا بچہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے مائک کے اندر آگے تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو پہلا تو ہم نے اس میں ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ یہ کی تھی. اس کے بعد پھر ٹریولنگ کے اندر ایک نا ریلیشن شپ آپ کی بڑی ڈیولپ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ہمارا ایک چھوٹا سا پھڈا بھی ہو گیا ایک بندے کے ساتھ. وہ اس طرح کی ہماری سیٹیں تھیں, سیٹوں کے اوپر سامان ہم نے رکھنا تھا. تو وہاں پہ وہ بندے کی سیٹ دوسری طرف تھی, اس نے سامان ہماری سیٹ کے اوپر رکھ دیا. تو ہم نے اسے کہا کہ انکل آپ اپنا سامان اپنی سیٹ کے اوپر رکھیں. ان کے شاید بیگ زیادہ تھے تو انہوں نے تھوڑا سا پھٹا ڈالنا شروع کر دیا. تو ہمارے ایک دوست نے ان کے پاس جا کے تو ریکویسٹ کی اور بڑے پیار سے سمجھانے کا انکل چھوڑیں, یہ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں. انہوں نے کہا جی میں فلاں فلاں جگہ ہوتا. اچھا انکل اپنا نمبر تو شیئر کریں. ان کے ساتھ نمبر شیئر کر لیا. نہیں جی ہم پنڈی اتر گئے. ہم نے چکلالہ پہ اترنا تھا, پنڈی آخری اسٹیشن تھا. تو چکلالہ اتر کے ہم نے سارا سامان باہر نکالا, گاڑی میں بیٹھے شیڈے. تو یاد آیا کہ دوست کا لیپ ٹاپ رہ گیا ٹرین میں. اب وہ کیا, اب وہ دوست ہمارے شراز صاحب کا لیپ ٹاپ تھا وہ. تو انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی انکل کا فون آیا. انہوں نے کہا بیٹا آپ کا لیپ ٹاپ رہ گیا تھا, جن کے ساتھ انہوں نے نمبر ایکسچینج کیا تھا. تو بعض اوقات آپ کو اس طرح کی چیزیں لیٹر آن بڑا فائدہ دے جاتی ہیں. تو ایکسپیرینسز بہت مختلف ہیں. 5 منٹ کے لیے ایک سٹوری کا کو چوز کرنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا. تو ہم نے جو ہے خیر ریلیشن شپ کے اوپر بات ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ ایڈونچر پہ تھوڑا سا ایک لوکل لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہمارا. ہمیں کوشش ہوتی ہے اس ٹریولنگ کو ہم نے اپنا پارٹ بنایا کہ یار جب بھی جانا ہے نا تو لوکلس کے ساتھ انٹریکشن ضرور کرنا ہے. سر علی ہمارے ساتھ ہم لوگ چولستان میں تھے. تو وہاں پر ایک گاؤں میں اسٹے تھا ہمارا. جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو سامنے گھر میں لائٹیں لگی ہوئی, شادی ہو رہی. ہم نے کہا شادی میں جانا ہے, ہم نے شادی میں جانا ہے جی ٹھیک ہے یہ جانے دیں گے. ہم نے وہ میزبان سے کہا, انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو لے کے چلتے. لے جی اب شادی ابھی مہندی ان کی اگلے دن تھی, اس سے پہلے رات کا وہ فنکشن تھا. تو 2 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے چیئرس پہ, 2 ڈول والے کھڑے ہیں اور 5 سے 6 لڑکے جو ہے نا وہ سرائی کی جھومر ڈال رہے ہیں, بڑا خوبصورت سا. پہلے تو ہمیں لگا کہ وہ شاید جتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ ڈانس کر رہے ہیں شاید وہ نا کوئی پروفیشنل ہے. لیکن بعد میں انہوں نے بتایا پروفیشنل کوئی نہیں ہے, پورے گاؤں کے ہر بندے کو یہ ڈانس آتا ہے سرائی کی جھومر, اور ہر بندہ جو ہے نا, اور بعد میں انہوں نے کیا بھی, تقریباً 50-60 لوگوں نے دائرے میں آگے ڈانس کیا. میں نے پوچھا یار یہ جو 2 بندے بیٹھے ہیں, اب 2 بندوں کا پہلے میں آپ کو حلیہ بتاتا ہوں. ایک بندے کا حلیہ یہ تھا کہ اس نے نا منہ بڑا کس کے لپیٹا ہوا تھا, جیسے کہ چوروں کے بارے میں سنا منہ لپیٹا ہوتا ہے اور وہ سارا. اور دوسرا جو ساتھ تھا وہ ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. ہم نے پوچھا یار یہ دونوں کون ہیں. انہوں نے کہا جی جس بندے کا منہ لپیٹا ہوا ہے نا یہ تو ہے جو ہے وہ دولہا ہے. ہم نے کہا یار اس کا منہ اتنا کس کے کیوں باندھا ہوا. ہم نے بچپن میں یہ تو ضرور دیکھا ہے کہ وہ دولہا جو ہے نا منہ پہ مار رکھتا ہے ناک پہ, وہ شرم کی جو ہے نا وہ ایک جیسچر کے لیے. انہوں نے کہا جی بالکل, لیکن یہاں پر ہمارا ریتی رواج ایسی ہیں کہ وہ ایسے منہ باندھ کے رکھتے ہیں اس کا تاکہ کہیں منہ نہ مارتا پھرے. تو باہر کیف ہم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے جو مطلب بڑا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا. انہوں نے کہا جی یہ سربالا ہے. میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے دوسری نئی بات ہے, سربالا. تو ہمارے یہاں سربالا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو. انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جو لڑکے کا بہنوئی ہوتا ہے وہ سربالا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ چولستان کا ایک کلچر تھا. تو شادی کی بات, ایک اور شادی آپ کو بتاتا ہوں. بلوچستان سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے. رکھنی علاقہ آتا ہے فورٹ منرو سے پہلے نا, اس ایریے میں جیسے ہی ہم انٹر ہوتے وہاں پر بھی شادی ہو رہی. ہم نے کہا یار اس شادی میں بھی گھستے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. لے جی ان سے اجازت لی. ہم نے کہا جی جا سکتے. انہوں نے کہا جی آ جائیں, موسٹ ویلکم. وہ خود ساتھ لے کر, خواتین کا انہوں نے علیحدہ ارینج کیا تھا, مردوں کا علیحدہ. تو
اب وہاں پہ جیسے ہی انٹر ہونا سامنے کوئی 8-10 دمبے باندھے ہوئے ہیں اور کوئی 7-8 دمبے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کا گوشت بن رہا ہے نا. تو آگے دیکھیں بھی پک رہی ہیں. تو میں نے کہا جی بارات وغیرہ کا فنکشن. انہوں نے کہا جی بارات ہے اور آئی ہوئی ہے صبح 8 بجے سے نا. تو ہم نے کہا یار یہ دمبے کا کیا سین ہے اتنے ماشاء اللہ آپ نے. کہتا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ جس طرح آپ کے پنجاب میں لوگ پیسے دیتے ہیں نا شادی پہ نیو اندرا اسلامی, ہمارے یہاں پیسے پوسے کوئی نہیں دیتا, دمبا دیتے ہیں. میں نے کہا یار بڑی مہنگی شادی پڑتی ہے آپ کے. میں نے کہا آپ ہمیں نہ بلا لینا. کہتے نہیں اتنے مہنگی بھی نہیں ہے, جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ 2 لوگ مل کر بھی دمبا دے دیتے ہیں, 3 لوگ بھی, ایون کہ 5 سے 6 لوگ بھی مل کر دمبا دیتے تھے, اس لیے فائنینشیل برڈن نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اچھا چلو اگر 500 بندے کسی نے بلا لیا اور اس کے پاس 100 بکرا اکٹھا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. کہتا بس یہ ہے کہ جیسے یہاں پر نا اس شادی میں 35 دمبے اکٹھے ہوئے ہیں, صبح 8 بجے سے بارات آئی ہوئی ہے, جب تک دمبا نہیں ختم ہوگا بارات ادھر ہی ہے. میں نے کہا لے بھائی وہ جو ہم نے وہ سٹوری سنی ہوئی تھی کہ کسی بابے والی کہ وہاں پہ وہ 100 بکرے اور 100 من آٹا جو ہے نا, میں نے کہا لگتا ہے وہ اس علاقے سے جو ہے نا اس کا وہ شروع ہوا ہے. تو بہرحال اس طرح کا جو لوکل انٹریکشن ہوتا ہے. ایک دفعہ ایسے ہمارے ساتھ میڈیکل کے سے ڈاکٹر سے 2 تو ہم لوگ بنجوسا کے ایریا میں گئے. تو چونکہ ڈاکٹرز جا رہے تھے تو ہم نے آلریڈی آئیڈیا تھا کہ ہم ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم نے سب سے پہلے کیا کہ یہاں سے کچھ میڈیسن وغیرہ لے لی انیشیل ضروری جو تھی, اور وہاں جا کے جو ہے نا پہلے ہم شام کو پورے گاؤں میں گئے اور تمام گاؤں میں بتایا کہ جی ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں تو کل ہم نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے. تو اگلے دن وہ سارا گاؤں ہمارے پاس آیا. تو ان لوگوں کے ساتھ جو ملنا ملانا, پہلے دن شام کو ان کے گھروں میں بھی جا کے, اگلے دن ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے نا وہ میڈیکل کیمپ میں چیک اپ کر کے کچھ فری میڈیسنز بھی دی ضروری جو ریگولر استعمال کی ہوتی. تو باقی جو ہے نا وہ ایک ہمارا بڑا زبردست جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا. اس کے علاوہ لوکل فوڈز جو ہے یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی جائیں تو لوکل فوڈ کو ضرور ٹچ کریں کہ جو ان کی اپنی فوڈ ہے. میں جب کیلاش میں گیا تو انہوں نے کہا جی مینیو کیا, کتنی کڑھائیاں بنائیں. میں نے کہا یار کڑھائی تو بعد میں بتاؤ, پہلے یہ بتاؤ آپ لوگوں کے یہاں پر کھانا کون سا ہے, کوئی لوکل فوڈ ہے تو وہ بتاؤ, کیونکہ کڑھائیاں ادھر لاہور میں بہت کھاتے ہیں. تو اس نے کہا ہمارے یہاں پہ نا لوبیا ہوتا ہے. کہ اچھا, تو میں نے کہا لوبیا تو ہمارے یہاں بھی ملتا ہے. کہتا نہیں جو ہمارے یہاں ملتا ہے وہ آپ کے یہاں نہیں ملتا. میں نے کہا آپ کے یہاں کون سا ہے. ہمارے یہاں تو وہ سخت دال کی طرح کے ریڈ بینس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا وہ دیکھیں وہ سامنے لگے ہوئے ہیں پودے کے اندر نا, جیسے مٹر ہوتا ہے, مٹر کی طرح جو ہے نا یہ اگتا ہے اور وہ فصل انہوں نے. میں نے کہا چلے وہ بنا لینا, لیکن ایک بات ہے کہتا ہاں. میں نے کہا احتیاطاً نا ساتھ میں دال ماش بنا لینا. میں نے کہا ہو سکتا ہے لوکل فوڈ نہ پسند ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جس نے بھی کھایا نا اس نے کہا یار ہے پتہ نہیں کیا, لیکن ہے بہت مزے کا. تو لوکل فوڈ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ ایک اچھا رہتا ہے. ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کو ضرور کیا جائے. تو اس کے بعد ایک منظر آج تک مجھے نہیں بھولتا. منظر تو زندگی میں بہت زیادہ ہیں, اور مرشد مستنصر حسین تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ قدرت نے جو ہے وہ کچھ مناظر جو ہے وہ صرف آوارہ گردوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہے کہ ٹور کے دوران ہم لوگ رات کا ٹائم ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک سرکل کے اندر نا. بنجوسا کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے اور میں کچھ 4 دفعہ وہاں پہ جا چکا ہوں اس کے بعد, اور ہر دفعہ فل مون نائٹ پہ جاتا ہوں. سرکل میں ہم لوگ بیٹھے, ایک دوست نے اپنی سٹوری سنا رہا ہے, اپنی لائف سٹوری, اور ہش سائلنس, بالکل خاموشی. تو اچانک لائٹ چلی گئی. لائٹ گئی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم لوگ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے نا اندھیرے میں, لیکن وہ سٹوری سن رہے ہیں ہر بندہ ان ہماک کے ساتھ. اب اس کی بیک پہ جو سٹوری سنا رہا ہے اس کی بیک پہ پہاڑ ہے, بلیک کالا پہاڑ, لیکن پہاڑ کے دوسری طرف ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے مطلب دور ہمارے ہاں لائٹ نہ آ رہی ہو تو دور لائٹ آ رہی ہو نا تو ہلکی سی روشنی ہوتی ہے. تو ایسے فیل ہو رہا ہے یار پہاڑ کے دوسری طرف لائٹ آ رہی ہے, اس طرف لائٹ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر بعد ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ پیچھے سے جو ہے نا چاند طلوع ہونا شروع ہوا. وہ پورے چاند کی رات تھی. وہ جو منظر تھا نا میں آج تک وہ زندگی میں وہ بھول نہیں سکا. میں دوبارہ بار بار اس ریسٹ ہاؤس میں ضرور جاتا ہوں, اور شام کے رات کے ٹائم جو ہے وہ مغرب کے بعد وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں, اور وہ اس منظر کو بہت انجوائے کرتا ہوں. ڈاکٹر علی اشرف صاحب کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں, اور میں کوشش میں کرتا ہوں کہ یہ گفتگو یہاں پہ آ کے کریں. ڈاکٹر صاحب کا وزٹ جو تھا وہ یورپ میں انہوں نے وزٹ کیا, ان کا سعودی عرب کا, دبئی کا, ٹرکی کا, اور بہت سارے پاکستان کے سٹیز کا. اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر علی اشرف صاحب کون سا والا وزٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پلیز ویلکم ڈاکٹر علی اشرف صاحب. کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر مقررین نے بات کلمے سے شروع کی ہے, یا کلمہ کہیں نہ کہیں آیا ہے, تو میں اپنے جو نوٹس لایا تھا, کیونکہ میں نے کہا کہ 5 منٹ ہیں, اس میں پھر چھوٹی بات کرنے کے لیے نوٹس بنانے ہوتے ہیں, لمبی بات کرنے کے لیے تو آپ فی البدی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کلمہ میرے نوٹس میں نہیں تھا, تو میں نے یہاں پہ کہا, تو میں نے کہا بینگ مسلمان میں بھی کلمے سے سٹارٹ کرتا ہوں. تو میں جس طرح شہزاد مرزا صاحب نے بتایا کہ جو
مقامی لوگ جو نارتھ میں جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہے بس آپ آ جائیں. تو ہم اس طرح کشمیر میں گئے کیرن ویلی میں, تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار سال پرانا ایک ٹیمپل ہے جسے رام کا ٹیمپل انہوں نے کہا. تو ہمارے پیس ٹو لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے ہمارا, تو اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ لوگ ابھی ریسٹ کر رہے ہیں دوپہر کو, تو ہم فٹافٹ وہ ٹیمپل دیکھ آتے ہیں اور ایک ہم ایسا ایڈونچر ایڈ کر لیں گے جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو مقامی سے بندہ اس نے کہا جی یہ بس تھوڑی دور آپ چلے جائیں. تھوڑی دور کرتے 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 تقریباً 2 گھنٹے کی واک ہم نے کر لی, اور تھوڑی دور ہر شخص یہی کہ بس تھوڑا سا آ گیا. اچھا سپٹمبر اکتوبر کے دن تھے, اتنے زیادہ لمبی شامیں نہیں تھی. تو 5 بجے کے قریب جب ہمیں لگا کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے اور ایکسائٹمنٹ بھی بڑی تھی, تو ہم نے کہا چلیں اب ہم آگے نہیں جا سکتے, تو ہم نے کہا کہ واپسی کی راہ لیتے ہیں. تو واپسی پہ ہم کمپلیٹلی لاسٹ ہو چکے تھے, اور وہاں پہ ہم نے میں اور میرا دوست تھے اطہر نعمان, تو ہم نے کہا کہ اب واپس ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم واپس کبھی نہیں پہنچ سکے. اور ڈینس جنگل تھا شاردا کے علاقے میں کشمیر میں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا جو ہوٹل تھا وہ دریا کے کنارے تھا. تو ہم نے کہا کہ ہم نیچے ٹاپ پہ تھے, نیچے دریا نظر آ رہا تھا. تو ہم نیچے گئے اور نیچے ہم نے کہا دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اس طرف, کیونکہ ہم نے سارا ٹریول اس طرف کیا تھا. تو ہم نے کہا واپس چلتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. تو بڑی مشکل سے ہم مینیج کر کے دریا کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پہ چلنا شروع کیا. تو تھوڑی دور جو ہے ہمیں وہ جو گاڑی ہوتی ہے اکثر, جو ایک گاڑی ہوتی ہے جو تار کے ساتھ بندھی ہوتی ہے, اور وہ دریا کراس کرنے کے ڈولی, تھینک یو. تو ڈولی ہمیں ایک وہاں پہ ملی جو انہوں نے رسیوں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی, کیونکہ شام کا ٹائم تھا تو وہ جو اس کا استعمال تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو ہم نے وہ بڑی مشکل سے کھولی, اور کھول کے ہم جب درمیان میں پہنچے اسے ہاتھوں سے چلا کے, تو رسی کا جو تھا وہ جب ہم بالکل درمیان میں پہنچے دریا کے, تو وہ بارش شروع ہو گئی. اور اس کے بعد اب اس نے اپ ورڈ جانا تھا, کیونکہ روپ کی جو اس طرح سے ہوتی ہے, جو بالکل دریا کے درمیان پہنچے تو اس نے چلنا بند کر دیا. اور سامنے روڈ نظر آ رہی تھی ہمیں دریا کے اس پار. تو میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہمیں کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے, وہ ہمارا انتظار کریں گے. تو ہم دیکھیں کہ ایک لال ترپال والی, کیونکہ ہم میڈیکل کیمپ لگانے جا رہے تھے, تو لال ترپال تھی ایک اوپر, تو وہ گاڑی جا رہی دور سے. تو میرے دوست نے کہا کہ وہ لگتا ہے کہ ہماری گاڑی ہے, کیونکہ ہم نے رستے سے ترپال خریدی تھی, کیونکہ دوائیاں تھیں ہماری گاڑی کی چھت پہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو بڑی لمبی سٹوری ہے. اور اس سفر میں میری امی بھی ساتھ تھی. میں نے کہا کشمیر جا رہے ہیں ہم ایک میڈیکل کیمپ لگانے, تو آپ بھی ساتھ چلیں. تو ہم نے وہ گاڑی والوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا ڈولی میں, اور ہم نے بھی ان کو دیکھ لیا. تو بڑی مشکل سے ہم مینیج کرتے ہوئے, نیچے دریا تھا بڑا تیز چلتا ہوا, اور وہ بڑی مشکل سے مینیج کر کے دریا کے دوسرے کنارے پہنچے. اور مجھے اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ میری امی جو دیکھ رہی ہیں کہ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں, اور ان کا بھی بڑا برا حال تھا. تو وہ سٹارٹ تو میں نے کلمے سے کر لی, ادھر ہم نے بھی کلمے پڑھ لیے تھے کہ ہم جو ہیں وہ پتہ نہیں بچیں یا نہ بچیں. اچھا مجھے ویسے یہ میری خوش قسمتی کہیں کہ بد قسمتی کہیں, مجھے انٹرنیشنل ٹریول کا زیادہ موقع ملا ہے لوکل ٹریول کی نسبت. تو میں ایک واقعہ اپنی تمام جو ٹریولز ہیں ان سے کوشش کروں گا, اور کوشش یہ کروں گا کہ 5 منٹ میں اگلے ختم ہو جائے. جب میرا پہلا انٹرنیشنل ٹور تھا جاپان کا, تو جاپان میں ٹوکیو میں زیادہ میرا سٹے رہا. تو ٹوکیو میں جب ایک دن میں نے رات کو فیصلہ کیا کہ میں اکیلا ٹوکیو ایکسپلور کروں گا پیدل چلتے ہوئے. تو جاپان میں سم کے کافی ایشوز ہیں, سم آپ کو وہاں سے لینا اور انٹرنیٹ اس کے اوپر. تو میرے پاس نہ سم تھا نہ انٹرنیٹ تھا, 2018 کا واقعہ ہے. تو میں اب وہاں پہ راستہ بھول گیا, اور جو میرا دوست تھا ٹوکیو میں, اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی تم راستہ بھولو تو یہ میکڈونلڈز وہاں پہ ایک تھا, تو وہاں پہ آ جانا, وہاں سے تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے تم نے پہنچنا ہے. تو میں بالکل کوئی دسمبر کی آخری دن تھے اور میں راستہ بھول گیا تھا, سردی کافی تھی. تو وہاں پہ جب بالکل اندھیرا تھا اور کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, تو ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی. تو میں نے اس کو, انگریزی بھی وہ بہت کم سمجھتے ہیں جاپانی لوگ, تو میں نے اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ مجھے میکڈونلڈس تک پہنچا دو. تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. تو چلتے گئے تقریباً کوئی 20 منٹ کی واک تھی.
تو میکڈونلڈ کے پاس اس نے مجھے پہنچا دیا, اور پھر نا مجھے یہ لگا کہ یہ بھی اس طرف جا رہی, کوئی روڈ سیدھی جا رہی تھی. تو میں نے اس کو اشاروں میں اور انگریزی میں کہا کہ, اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب یہ میکڈونلڈ آ گیا. تو میں نے کہا کہ تم نے کدھر جانا ہے؟ تو اس نے اپنی ٹوٹی پوٹی انگریزی میں سمجھایا کہ میرا تو وہیں پہ تھا, میں تو تمہیں 20 منٹ کی واک کر کے چھوڑنے آئی ہوں, اور میرا مطلب میکڈونلڈ میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. اچھا, پھر دوسرا جاپان کی جو سب سے اونچی پہاڑی اسے ماؤنٹ فوجی کہتے ہیں, اور اس پہ جب میں نے وہ دیکھی, انہوں نے کہا جی یہ جاپان کی سب سے اونچی پہاڑی ہے. تو ہم تو یہ نارتھ کی پہاڑیاں دیکھنے کے عادی تھے, تو جب میں نے وہ دیکھی تو وہ کسی بھی مری کی پہاڑی سے بہت چھوٹی تھی. تو جاپان کے پاس نہیں, شملہ پہاڑی بھی نہیں تھی, لیکن مری کی پہاڑیوں بھی بہت بڑی بڑی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, اور اس کو وہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اور ترقی تو آپ سارے جاپان کی جانتے ہیں, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے ایک جو چیز سیڈ پارٹ دیکھا وہاں پہ, خودکشیوں کا کلچر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. وہاں پہ ایک سوسائڈ فارسٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. سوسائڈ فارسٹ میں وہ میں نے دیکھا وہاں جا کے. سوسائڈ فارسٹ میں آپ جائیں تو وہ ایک بڑا ڈینس جنگل ہے, اور وہاں پہ ایک آپ کو جنگل کے شروع میں بہت ساری ڈوریاں نظر آئیں گی, جس طرح ڈوری نا وائٹ ڈوری, تو وہ ڈوریاں نظر آئیں گی. ڈوریاں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ان میں سے, کیونکہ ان کو ریلیجیسلی بھی ان میں ہے کہ خودکشی اگر آپ سمجھتے ہیں کرنا چاہیں تو وہ آپ کو رائٹ ہے وہاں پہ. تو وہ ایک ڈوری لوگوں نے باندھی ہوئی تھی جنگل میں, بہت ساری ڈوریاں, اور وہ کیا کرتے تھے کہ بڑی سی ایک وہ ڈوری لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ سوسائڈ کا ارادہ کرنے, اور جنگل میں نکل جاتے ہیں, اور وہ شروع میں کسی درخت سے باندھ لیتے ہیں. اور جب وہ آگے چلتے جاتے ہیں, اگر ان کا ارادہ بدل جائے تو وہ واپس اسی ڈوری کے ذریعے آ کے چلے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا ارادہ نہ بدلے تو وہ آگے ڈوری چھوڑ دیتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں, اور جنگل میں جا کے خودکشیاں کرتے ہیں. وہ اس کا جنگل کا نام ہی مشہور سوسائڈ فارسٹ کی وجہ سے, اس کو کہتے ہی سوسائڈ فارسٹ ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ بھی اتنا اچھا انتظام کیا. انہوں نے کہا, انہوں نے وہاں پر وینڈنگ مشینز لگائی ہوئی ہیں کہ اگر خودکشی کرتے ہوئے, اگر وینڈنگ مشینز جس میں سے چپس اور بوتل اور وہ نہیں, اگر آپ کا ارادہ بدل گیا ہے اور آپ نے ڈوری بھی چھوڑ دی ہے تو آپ وینڈنگ مشین سے اپنا سروائیول کر سکتے ہیں, یعنی آپ بچ سکتے ہیں. پھر ٹیلی فون بوتھس اندر لگائے ہوئے ہیں تاکہ اگر آپ کا خودکشی کا ارادہ بدل جائے اور آپ کسی کو فون کرنا چاہیں تو آپ فون کر کے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. اور ہر 3-4 دن کے بعد پولیس وہاں پہ ٹریول کرتی ہے, اندر آتی ہے, اور جتنے لوگوں نے خودکشی کر لی ہوتی ہے ان کی ڈیڈ باڈیز, انہوں نے 3-4 دن کا میکنزم بنایا ہوا ہے, وہ ڈیڈ باڈیز اٹھا کے لے جاتی ہیں. اچھا, دوسرا میرا جو ٹریول تھا وہ ٹرکی کا تھا. تو ٹرکی میں جب ہم امیگریشن کروانے لگے تو امیگریشن میں میرے پیچھے ایک انڈونیشین لڑکی کھڑی تھی, تو ہم لائن تھوڑی سی لمبی تھی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس ملک سے ہیں؟ تو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کے بارے میں تو بہت کم جانتی ہوں لیکن میں انڈیا کے بارے میں جانتی ہوں. تو میں نے کہا انڈیا کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ میں نے پوچھا کہ وہ مسلمان ہی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے شاہ رخ خان بہت پسند ہے اور میں اس کی فلمز دیکھتی ہوں. تو میں نے کہا تمہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں؟ کہتے مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی, سب ٹائٹلز دیکھ کے میں اندازہ لگاتی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ اسلام کے رشتے سے زیادہ بالی ووڈ کا رشتہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر ایتھنز میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. ایتھنز ایئرپورٹ پہ جب میں بیٹھا تھا, پراگ کی فلائٹ کا ویٹ کر رہا تھا, تو وہاں پہ ایک مجھے تقریباً 90 ایئرس اولڈ مین ملا, اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم پراگ جا رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا آپ پراہا جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, ہم تو پراگ جا رہے ہیں, پراہا نہیں جا رہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلے اس کا نام پراہا ہوتا تھا, پراگ ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اس نے کتاب پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں, تو میں کتاب کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. تو اس نے کہا کہ میں تقریباً اپنی زندگی کے 80 سال جو ہے وہ ایک اسٹانچ قسم کا کرسچن رہا ہوں, اور اب میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں. تو میں نے کرسچینٹی میں بھی بہت انجوائے کیا اور ایتھیزم میں بھی بہت انجوائے کیا. اور وہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے ریلیجن جسے ہم تھیزم کہتے ہیں اور ایتھیزم پہ جو گفتگو کی وہ بھی بڑی انجوائے کی. میرے جو یورپ کے ساتھی تھے وہ عابد ایوب ہیں, سامنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. تو اس میں ہم ایک بڑی ایتھنز کیونکہ بڑا تاریخی شہر ہے اور کرسچینٹی کے حوالے سے بڑا وہاں پر ابھی بھی بڑی وہاں پہ چرچز اور کرسچن جو ریلیجس فیکٹر ہے وہ کافی ان ہے. تو وہاں پہ ہم ایک بڑا
پرانا چرچ تھا وہاں پہ گئے تو اس چرچ کے لان میں ایک 17-18 سالہ لڑکی نے عابد کو بڑے محبت سے پھول تحفے میں دیے اور میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا اور میں جیلس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی عابد کو پھول کیوں دے رہی ہے. تو پھر اس کے بعد کچھ دیر ان کی گفتگو ہوئی اور پھر وہ اپنے پھول لے کے واپس چلی گئی. تو میں نے عابد سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی, تو اس نے کہا کہ پہلے اس نے مجھے پھول دیا, میں بڑا خوش ہوا اور میں نے پھول ایکسیپٹ کر لیے. پھر اس نے کہا کہ میں نے نا ایکروپولیس ہے بڑا مشہور ایتھنز کا پوائنٹ ہے, اس نے کہا میں نے ایکروپولیس پہ کینڈلز برن کرنی ہیں. تو اس نے کہا عابد نے کہا ہاں کرو اچھی بات ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کینڈل برنز کرنی ہے اور میں نے تمہیں پھول بھی دیا ہے. تو اس نے کہا پھر, تو اس نے کہا مجھے پیسے دو. تو مانگنے والے جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں, وہ ان کی, اور اس نے اور عابد نے پیسے دینے کی بجائے اس کو پھول واپس کر دیے اور جو اس کی خوش فہمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا, اس کے بعد پراگ میں جب میں نے پراگ جانے کا اتفاق ہوا. پراگ آپ کو اگر آپ کی یادوں میں ہو, جو امتیاز علی ہے بالی ووڈ کا, راک سٹار مووی, اس کے کافی سین پراگ میں شوٹ ہوئے ہیں. امتیاز علی کی بڑی فیوریٹ جگہ ہیں. اس کے علاوہ جب ہیری میٹ سیجل اور بھی بہت ساری موویز جو ہیں پراگ میں شوٹ ہوئی ہیں اور بڑی پیاری جگہ ہیں. تو پراگ میں جب میں گیا تو جو ہمیں کارٹون میں السٹریشنز ملتی ہیں نا بلڈنگ کی, وہ انہوں نے 12ویں-13ویں صدی میں وہاں بنا لی تھی اور بہت ہی پیارا رات کو منظر ہوتا ہے وہاں پہ, اور ایسا لگتا ہے کہ آپ جو فینٹسی ورلڈ ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں پراگ میں. پھر جرمنی کے 2-3 شہروں میں نے ٹریول کیا. تو برلن وال جب گری 1989 میں, تو جو جرمن جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو جرمنی کے لوگ ان جو وال ہے اس کا ملبہ لے گئے اس نیت کے ساتھ کہ یہ ایک بڑا ہسٹوریکل وہ ہے, ایک ایونٹ ہے اور کل کو اس ملبے کی بھی بڑی قیمت ہو جائے گی اور قیمتی ہو جائے گا کہ یہ برلن وال کا ملبہ ہے. اور جرمنی اور جتنے بھی فیمس برلن کے پوائنٹس ہیں یا ان کے فیمس ٹورسٹ پوائنٹس ہیں, وہاں پہ انہوں نے انشور کیا ہوا ہے کہ کوئی ہماری ہاسپٹیلٹی کو ایکسپیرینس نہ کر لے. نارتھ کی ہاسپٹیلٹی کی جو ہے تمام لوگوں کے پاس ہوں گی سٹوریز. تو وہاں پہ انہوں نے انشور کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے واش روم جانا ہے تو وہ بھی پیڈ ہو, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے وہاں پہ تو وہ پیڈ ہو. یعنی کہ انہوں نے آپ ایسی اس کو سٹرکچر کیا ہوا ہے. کیپٹلزم کی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ انہوں نے بس سانس لینے پر ٹورسٹ پہ جو ہے نا وہ نہیں لگایا, پیسے نہیں لگائے, باقی تمام چیزوں پہ لگائے ہیں. اچھا, پیرس جب جانا ہوا تو پیرس لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے, خوبصورت ہے بھی, لیکن پیرس گئے تو پیرس پہ دیکھا کہ وہاں پہ لوکل فرینچ جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے. پیرس پہ جو ہے بلیک لوگوں کا قبضہ ہے اور وہاں پہ جو بھی ڈیلنگ کرتے ہیں ایئرپورٹ سے لے کے شاپس پہ ادھر ادھر جہاں بھی آپ انٹریکشن میں آتے ہیں, لوکل انٹریکشن میں, تو آپ کو وہاں پہ لوکل پیرس کے لوگ نہیں ملتے, جبکہ زیادہ آپ کو بلیک ملتے ہیں, جو کہ بڑا ایک کہہ لیں کہ ایک شوق تھا کہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ یا شاید کام وہ لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیدرلینڈس میں جب ایمسٹرڈیم میں گیا تو وہاں پہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا, تو وہاں پہ ایک اسپیشل پرسن تھا, لڑکا کوئی 20-21 سال کا, جسے ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل بھی کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ گپ شپ شروع کی تو اس نے ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. اور اس نے پہلے موبائل سے تصویریں نکالی اور اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں جو ہمالیہ ماؤنٹینز ہیں ان کو وزٹ کروں, اور یہ دیکھیں میں نے اس کی ساری ورکنگ بھی کر کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا. پھر بس کے ذریعے ہم نیدرلینڈ سے جا رہے تھے جرمنی, تو وہاں پہ ہم نے کیونکہ سیٹس بس کی آلریڈی ریزرو کی ہوئی تھی اور کچھ 6 لڑکیاں تھیں جو کہ اوپن سیٹس پہ آئی تھی. اوپن سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیٹ ریزرو نہیں ہے, آپ کو جو جہاں سیٹ ملے گی آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے, میں اور عابد تھے تو 2 تھے اور وہ اکٹھے بیٹھنا چاہ رہی تھی. تو پہلے انہوں نے دھونس زبردستی سے کوشش کی کہ یہاں سے اٹھیں, یہاں 6 لوگوں کی سیٹ ہے تو ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس, میں نے کہا ٹکٹ دکھاؤ, تو اس نے ٹکٹ دکھائی. تو میں نے کہا آپ کے پاس تو اوپن سیٹ ہے, میری تو سیٹ ریزرو ہے, تو آپ تو یہ کلیم کر ہی نہیں سکتے. تو پھر جب اس کو پتہ لگا کہ ان کو پتہ ہے تو انہوں نے پھر ریکویسٹ کی
کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم 6 لوگ ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ ہو جائیں. میں نے کہا ہاں ریکویسٹ ٹھیک ہے لیکن دونوں زبردستی سے نہیں آپ یہاں اٹھا سکتے. تو پھر جب میں نے اپنی سیٹس ہم نے دی ان کو تو تھوڑی سی گپ شپ ہوئی. تو ہم تقریباً کوئی 8-9 دن ٹریول کر تھے ایکسٹینسو, ایک شہر سے دوسرے شہر, تو ہم تھک گئے تھے. تو میں عابد سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہم نے پکڑ لیا, بیک پیک انگریز گورا سٹائل میں نا ٹریول کرنے کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا آپ کا روٹ ہے. اس نے کہا کہ ہم آسٹریلیا سے ہیں, ہم ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں یہ کلچر ہے لوکل کا, یعنی لوکل آسٹریلین ہے, کہ ہم گریجویٹ ہونے کے بعد پوری دنیا کا ایک وزٹ کرتے ہیں یا میکسیمم کنٹریز کا وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا جو پروفیشنل کریئر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم 6 مہینے سے ٹریولنگ میں ہیں اور اسی طرح سے ہم جو ہے نا وہ ٹریول کر رہے ہیں. تو مجھے اپنے 10 دن جو ہیں بڑے حقیر لگے ان کے 6 مہینوں کے سامنے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے 6 مہینے. پھر اسپین جب ہم گئے, اسپین میں بارسلونا کے پاس ایک سٹی ہے جس طرح لاہور کا شاہ درہ ہے, اس طرح بارسلونا کا ایک شاہ درہ جسے بادلونا کہتے ہیں. تو رہائش سستی ہونے کی وجہ سے ہم بادلونا میں چلے گئے. تو بادلونا میں گئے تو وہاں پہ ہمارے کزنز ہمیں مل گئے. وہاں پہ پورا جو بادلونا کا علاقہ ہے وہ ہمارے کزنز کا ہے. ہمارے کزنز کس طرح, وہاں پہ جو لوکل وہاں پہ رہتے ہیں وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یہاں سے گئے لڑنے کے لیے انڈینس, اور وہ پھر ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ رہ گئی. ان کی 2-3 نسلیں ابھی بھی جو ہے وہ بادلونا میں آباد ہیں. ان کو فرینچ اور ہماری جو زبان ہے یعنی ہندی یا اردو یا پنجابی, تو ان کی شکلیں بھی ہمارے جیسی ہیں, ان کی زبان بھی ہمارے جیسی ہے اور ان کا رہن سہن بھی ہمارے جیسا ہے. ایون کہ بادلونا میں جو کہ بارسلونا سے کوئی 15-20 کلومیٹر پہ ہے, وہاں پہ وہ لوگ جس طرح ہمارے بڑے گرمیوں میں باہر بیٹھتے تھے اور 4 پہیوں کا جو کلچر ہوتا تھا, وہاں کرسیوں وغیرہ پہ باہر بیٹھنا, میوزک انجوائے کرنا, اور جو ہماری عادات ہیں ان میں وہ بہت زیادہ ہماری عادات پائی جاتی تھی. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اٹلی جانا ہوا. تو اٹلی میں ایک بہت ہی مزیدار جگہ ہے جسے دنیا کے رومانٹسزم کا کہا جاتا ہے کہ میلٹنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے, دیٹ از ٹریویا فاؤنٹین. تو تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ٹریویا فاؤنٹین میں, اور بڑی رومانٹک پلیس ہے, کچھ سینکڑوں سال پرانی ہے اور بڑی رومانٹک پلیس بھی ہے. ایون کہ یورپ کے اندر یہ کلچر ہے کہ جب ان کے لوگ آپس میں ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور انہوں نے پرپوز کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ٹریویا فاؤنٹین کے پاس جا کے پرپوز کرتے ہیں کیونکہ بڑی رومانٹک پلیس ہے. تو ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں پہ رکے. اس 1.5 گھنٹے کے اندر کوئی تقریباً 3 سے 4 پرپوزل ہمیں دیکھنے کو ملے, جس کو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں کہ نیل ڈاؤن کر کے لڑکا لڑکی کو پرپوز کر رہا ہے. تو ادھر آپ کھڑے ہوتے تھے, کافی رش ہوتا ہے وہاں پہ. تو ایک اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا جب نیل ڈاؤن کرتا ہے لڑکی کو پرپوز کرنے کے لیے تو لوگ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور شور مچ جاتا ہے, اور تمام لوگ جو ادھر ہوتے ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کلیپ کرتے ہیں, اور پھر جب ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ایک بڑی زبردست سی ایک وہ منظر ہوتا ہے. اور وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ایک پرپوزل وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ آڈینس کے طور پہ ہم یہ سارے پرپوزل دیکھ رہے تھے. تو فن لینڈ کی 3 جو ہیں لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یورپ کے ٹرپ پہ نکلی تھی. تو جب ہم ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم گرلز جو ہے ہینگ آؤٹ پہ نکلے ہیں, ہم فن لینڈ سے ہیں اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکلی ہوں, یعنی اس کی بیٹیاں بھی لائک 20s میں تھی. تو کہا ہم گرلز ڈے آؤٹ پہ نکلے ہیں یا ویک آؤٹ پہ نکلے ہیں اور ہم نے ٹریول کرنا ہے تقریباً 2-3 ویکس. اور میرا ایک 5 سال کا بیٹا بھی ہے جو میں اپنے ہسبینڈ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں, اور وہ اس کی ٹیک کیئر کرے گا, اور ہم جو ہیں وہ یہاں پہ انجوائے کریں گے 1-2 ویکس اور اس کے بعد ہم جائیں گے. تو میں نے ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ رہی. تو ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمارے بڑا مزہ آیا تو ایک یادگار کے طور پر ایک تصویر ہم لیتے ہیں. تو فن لینڈ نیدرلینڈ ان کی خواتین کافی لمبی ہوتی ہیں. تو وہ جو لڑکی 22-23 سال کی تھی تقریباً 6 فٹ کی, تو اس نے کہا کہ مجھے دکھائیں موبائل. تو اس نے موبائل پکڑا اور ہم نے ٹریویا فاؤنٹین پہ ایک سیلفی لی, وہ 3-4 خواتین اور میں اور عابد. تو جب اس نے سیلفی لے کے فوراً ہمیں موبائل پکڑا دیا. تو جب ہمارے یہاں سیلفی کا اصول یہ ہے کہ 5-6 سیلفی ہم لیتے ہیں کیونکہ کون سی ریل جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. تو اس نے ایک سیلفی لی اور ہمارے ہاتھ میں موبائل دے دیا.
تو ہم تھوڑے سے ہوئے کہ 3-4 فوٹو تو لوگ کسی کی آنکھیں بند ہو سکتے ہیں کسی کی, تو ہم نے کہا کہ 3-4 اور لے لیں فوٹوز. تو اس نے کہا آئی بلیو فرسٹ ون از دا بیسٹ ون. تو یہ بھی اس کے اندر بھی ایک فلاسفی ہے کہ جب آپ کسی چیز میں بہت زیادہ شش و پنج میں پڑھتے ہیں یا بہت زیادہ اس کو ڈیلیبریشن میں پڑ جاتے ہیں تو چیزیں بہت حد تک ڈیلے بھی ہو جاتی ہیں. تو لرننگ بہت زیادہ ہے, لیکن کوشش میں نے کی ہے کہ میں جو ہے ایک رولر کوسٹر آپ کو بتا سکوں اپنی جرنی اور اپنی لرننگ کا. تھینک یو ویری مچ. میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ لے کے جا رہا ہوں ان ٹریولرز کا جو کہ بہت اچھا ٹریول کرتے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں ٹریول کیا, ان کے کافی اچھے فالوورز ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, تاکہ مڈل ایسٹ میں جا کے ہم کوئی اچھی جگہ جو ہیں وہ ان کی جو ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں اور ان کو بھی پروموشن جو ہے نا وہ دی جائے. اور جتنے بھی آج لوگ تھے ہمارے جو پینلسٹ تھے یہ تو شامل ہیں ہی ہیں, لیکن اگر آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی اگر رابطہ کرنا چاہے تو یہ فلی اسپانسرڈ جو ہے نا, اچھی خبر یہ ہے کہ فلی اسپانسرڈ جو ہے نا وہ فلی فنڈڈ جو ہے وہ ٹور ہوگا. اچھا, اگر مجھے کوئی یورپین پوچھے کہ میں نے پاکستان میں, مجھے آپ سجیسٹ کریں کہ میں نے کون سی کنٹری کا وزٹ, کون سی پلیس کا وزٹ کرنا ہے, تو میں ان کو 3 جو جگہ ہیں وہ سجیسٹ کرتا ہوں میں ان کو. اور 3 جگہ میں نے ایسی چوز کی ہیں جو کہ دنیا میں بہت کم ہیں یا نہیں ہیں. نمبر 1 میں ان کو کہوں گا کہ وہ کلاش جائیں. نمبر 2 سکردو اور کھیوڑا مائنز. یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ملتی. اب ان کی میں آپ کو خصوصیت 2-2 3-3 کر کے بتا دیتا ہوں. جب میں نے کلاش کا وزٹ کیا تو بہت سنا ہوا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا لاشیں جو ہے نا وہ ایسے ہی رکھ دی جاتی ہیں بغیر دفنائے. تو اس کی بڑی فیسینیشن تھی کہ وہ لاش کیسے رکھتے ہیں ڈبے میں ڈال کے. تو وہ ہم نے پھر دیکھی جا کے لاشیں ڈبے میں پڑی ہوتی ہیں, اور ہم نے پھر تھوڑا سا, کیونکہ مجھے ذرا زیادہ تجسس رہتا ہے ہمیشہ سے, میں نے لکڑی کو ہٹا کے دیکھا کہ واقعی اس میں لاش ہے. تو لاش ایز اٹ از ویسے ہی پڑی ہوئی تھی. اور جب وہاں پہ کوئی ان کا عزیز فوت ہوتا ہے تو وہ تقریباً 10 دن تک اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں, اور اس وقت بھی ایک بڑا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو رات کے جو رقص ہیں وہ دیکھنے کے بڑے قابل ہیں کہ آپ وہاں پہ دیکھیں, آپ کو وہاں پہ بہت انجوائے ملتا ہے آپ کو. وہی تہذیب ہے جو 3500 سال سے ان کی زندگی ویسی ہے, وہی زبان ہے, وہی مذہب ہے اور وہی ان کا کلچر ہے. وہ ویسے اپنے آپ کو, اگر میں نے جہاں تک ان کو سمجھا, مجھے وہ ایگنوسٹکس لگے ہیں ریلیجس تھاٹ کے حوالے سے. وہ اپنے تھاٹس کو, جو ان کی روایات ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ہیریٹیج ہے, کیونکہ جو ورلڈ ہیریٹیج ہے اس میں بھی اس کا شمار جو ہے وہ کلاش کا ہوتا ہے. دوسرا آ جائیں سکردو, جو کہ سرفرنگا ڈیزرٹ ہے. دنیا میں بہت کم ایسے ڈیزرٹ ہیں جو ریگستان جو ہے جن کا کولڈ ڈیزرٹ ہے, کہ ریتلی ریگستان بھی ہو اور وہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے. اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کے سے اگر آپ اس کو ڈگ کریں, اس کو اگر آپ کھودیں تو 3-4 فیٹ کے بعد وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکل آتا ہے. تو یہ بھی کم جگہ ہیں پوری دنیا میں. اچھا, کھیوڑا مائنز جو ہے دنیا کی 2nd لارجسٹ ہے. میں ابھی ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں اور وہ بڑا مسمرائزنگ ہے. جیسے کہ آپ کھیوڑا مائن کے اندر انہوں نے پورا ایک فلور ایک ٹورسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. جیسے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو وہاں پہ کنویں ملتے ہیں, جیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے ایک کان سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے سارا نمک اور پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے. وہ اپنے طور پہ ایک دیکھنے کے لائق جگہ. یہ تو ہو گئے پاکستان کے حوالے سے. 2-3 ایسی پلیسز ہیں جو میں نے انٹرنیشنلی جو میں نے سفر کیا ہے, اس میں میں کوہ طور کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, جو کہ وہاں پہ موسیٰ ماؤنٹین کہتے ہیں. ویسے شرم الشیخ سے یہ تقریباً 8 بجے گاڑیاں چلتی ہیں اور تقریباً راستے میں 15 سے 20 چیک پوسٹ ہیں, کیونکہ کوہ طور مصر میں ہے. کوہ طور کے اس سائڈ پہ اسرائیل ہے اور اس سائڈ پہ مصر ہے. تو وہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے اور تقریباً 15 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے اور 3 گھنٹے لگتے ہیں شرم الشیخ سے کوہ طور والا جو ایریا ہے وہاں پہ جانے کا. اور وہاں پہ جو کیتھرائن چرچ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لمبا عرصہ تک وہ جو خط ہے وہ پڑا رہا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ اپنی عبادات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, جو بھی جس کا دین ہے وہ اپنی عبادت کرے. تو کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں خط لکھ کے دیں تاکہ آپ کے آنے والے لوگوں تک بھی ہم یہ بات آپ کی پہنچا سکیں. وہ خط وہاں پہ تھا, بہرحال اب نہیں ہے وہاں پہ, وہ کسی میوزیم میں شفٹ ہو گیا ہے. اچھا, کوہ طور جب میں جا رہا تھا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ کوہ طور کے اوپر نہ چڑھنا, بہت مشکل ہے جانا. اچھا, میرا بھی ارادہ نہیں تھا, میرا ارادہ تھا بس میں پہاڑ کو دور سے دیکھوں گا اور بس پھر آ جاؤں گا. لیکن وہاں پہ
مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ مجھے کیا ہوا. میں نے اسی وقت ڈیسیژن لیا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا, اور میں نے وہاں پہ تقریباً اس کا جو سفر ہے 12 بجے رات کے شروع ہوتا ہے 12 سے 5 بجے تک. یہ رات کو 5 گھنٹے کا سفر ہے. 7001 سٹیئرز ہیں اور 701 سٹیئرز ہیں. یہ دنیا کا زندگی کا میرا بہرحال مشکل ترین سفر تھا. 7700 سٹیئرز ہیں جس میں آپ نے بغیر رکے آپ نے مسلسل آپ نے اوپر کی طرف چڑھائی ہے اس کی. اور جو ہمارا ٹورسٹ گائیڈ تھا وہ بھی بڑا سخت تھا, وہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا کیونکہ اس نے ان کو اندازہ ہے کہ اگر بیٹھ جائے, کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا اگر بیٹھ جائے تو بس پھر نہیں اٹھ سکتے. تو وہ کہتا ہے بس 1 منٹ بیٹھے اور قطرہ قطرہ آپ پانی پیتے جائیں اور آپ اوپر چڑھتے جائیں. دنیا میں 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مسلمس اور کرسچنس اور یہودیز یہ تینوں اکٹھے ایک جگہ پہ عبادت کرتے ہیں. ایک تو یروشلم میں ہے جہاں میری جانے کی خواہش ہے, اور دوسری جگہ یہ ہے کوہ طور کا جو ٹاپ ہے, وہاں پہ مسلمس بھی عبادت کرتے ہیں اور کرسچنس کا وہاں پہ ایک چرچ ہے چھوٹا سا, اور حضرت موسیٰ جہاں پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے اور خدا سے ہم کلام ہوتے تھے, وہ بھی جگہ وہاں پہ موجود ہے. کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی فزیکل پلیس ہے جہاں پہ خدا سے انسان جو ہے وہ ہم کلام ہوا. اچھا 5 بجے وہاں پہ چڑھتے ہیں, اور 5 بجے جیسے ہی آپ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو پہلی کرن ہے جب پہاڑوں پہ پڑتی ہے تو سارے پہاڑ وہاں پہ سرخ ہو جاتے ہیں. یہ سین ہوتا ہے جو دیکھنے کے لیے تمام لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اچھا ایک ہی دن میں نے شدید سردی دیکھی وہاں پہ, کیونکہ رات کے ٹائم بہت شدید سردی تھی. جب واپسی پہ شدید گرمی تھی, 6 بجے 7 بجے جب ہم واپسی پہ نیچے اترنا شروع کرتے ہیں تو شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں 2 موسم جو ہے اس کو تو آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ اسٹیمنا ہے وہ بہت ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اسٹیمنا. حالانکہ میں کوئی کلائمبر نہیں ہوں, لیکن بس مجھے ایک جوش آیا اور میں نے وہ سفر وہاں کا شروع کر لیا. دوسرا میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت امام حسین کے روزے کا. جب میں نے وزٹ کیا کربلا, میں ان دنوں نا ایک شش و پنج میں مبتلا تھا خدا کی ذات کے حوالے سے, مذاہب کے حوالے سے. کیا واقعی خدا نے رسولوں کے ساتھ کوئی ہم کلامی کی ہے؟ کیا واقعی ہی جو مذہب ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہے؟ اچھا میں نے جب وہاں پہ دیکھا تو مجھے جب ان کی قربانیوں کا اندازہ ہوا تو پھر میں نے وہاں جا کے میرے دل میں یہ خیال خود ہی آ گیا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی انا کے لیے یا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے یا اپنی کسی نہ کسی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا. واقعی کوئی خدا کی ذات ہے جس کے لیے حضرت امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. اور جو حیران کن بات یہ ہے کہ جو حضرت امام حسین کا جو پورا روزہ ہے اس کو بھی تقریباً 10-15 دروازے جو ہیں وہ لگتے ہیں, اور اس کے ارد گرد تقریباً 700-800 کے قریب جو ہیں وہ شاپس ہوں گی. اچھا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی شاپ کو لاک نہیں کرتا. جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, جیسے ہی چھٹی کا ٹائم ہو دکانیں ساری کھلی رہتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, صبح آ کے وہیں سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. میں نے اتنا دنیا میں 19 کنٹریز کا میں نے ٹریول کیا ہے, میں نے یہ ویسے جو طریقہ ہے یا یہ جو رواج ہے یہ میں نے ویسے کہیں نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور ویسے کا ویسا ہی سارا کچھ صبح پڑا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا بھی ہوٹل اس دکانوں کے قریب تھا, ہم بھی یہ ایک حیران کن طریقے سے دیکھتے تھے کہ کوئی یہاں پہ لاک نہیں لگا رہا اور کوئی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی چوری چکاری نہیں ہے. اور اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ آتی ہے. جو اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا جو سیلیبریشن جو مجمع ہے جو اجتماع ہے وہ حضرت امام حسین کے روزے پہ ہوتا ہے. جب یہ 40 محرم ہوتے ہیں تقریباً 2 کروڑ کے قریب جو ہے وہ, ہاں 40 پہ یہ 2 کروڑ کے قریب جو ہے نا یہ اس کا پورا ان کا اہتمام کرتا ہے. پھر وہاں کا جو مزاج ہے وہ مجھے بڑا اچھا لگا. کوئی کسی کو دھکے نہیں مار رہا, کوئی کونیاں نہیں مار رہا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آگے زیادہ بڑھ کے جانا ہے. ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود آگے لوگوں کو سپورٹ کریں اور آگے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ویسے بھی جب یہ حضرت امام حسین کا جب وہاں پہ جب محرم آتے ہیں تو 3-4 جو شہر ہیں عراق کے وہاں سے لوگ پیدل چل پڑتے ہیں. اور جب پیدل چلتے ہیں کوئی 10 دن میں پہنچتا ہے, کوئی 5 دن میں پہنچتا ہے, کوئی 6 دن میں پہنچتا ہے. تو یہ بھی ایک منظر جو ہے نا ایک دنیا کا حیران کن منظر ہے کہ راستے میں جتنے بھی گھر آتے ہیں وہ سارے جو گھر کے جو لوگ ہیں وہ ان مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے, کوئی ان کو کسی طرح جو بھی جیسے بھی جس کو سمجھ آتی ہے تو وہ خدمت کرتے ہیں. تو یہ میری طرف سے تھا, یہ میرے ایکسپیرینسز ہیں.
اب میں انوائٹ کرنا چاہوں گا ہمارے جو سیشن کے آخری مقرر صفدر علی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز ویلکم صفدر علی صاحب. خود بیٹھ کر دریا کے کنارے مجھ کو موجوں کے حوالے کر دیا. علی عباس صاحب نے آج میرے ساتھ کم و بیش یہی کیا ہے. مجھے علی اشرف صاحب کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے کہا کہ فرسٹ سیلفی والی جو بات تھی کہ پہلا ہی اچھا ہے. اگر میں علی عباس صاحب کی بات مان لیتا اور پہلے ہی آ کر گفتگو کر لیتا تو شاید میرے لیے آسانی ہو جاتی. آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. اور صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے. میں میرے سامنے ہی ہے بس آپ کے 5 منٹ ہی لوں گا. 3 باتیں 3 لوگ اور 3 مختلف جگہیں. ایک شاردا کیل ارنکیل جو سارے قصے ہم نے سنے یہاں پر جہاں پر کلمے یاد آتے رہے. پھر ایک دبئی اٹلانٹس اور تیسری جگہ مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاردا میں ایز اے ریلیشن شپ کوچ کام کر رہا ہوں. گزشتہ 12 سال سے تو میں میڈیا کے ساتھ تو وابستہ ہوں لیکن گزشتہ 5 سال سے ایز اے ریلیشن شپ کوچ کام کر رہا ہوں. تو وہی محبت کی باتیں وہی افسانے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے, ان کی سینگ ہے کہ دل کا مرض سب سے بڑا مرض ہے. تو میری جو بات ہے یہ جو ٹریولنگ ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ دل کا مرض سب سے بڑا مرض ہے. میں شاردا ہم جب پہنچے, میں اور میرا ایک دوست ندیم خالد, ان دنوں میں ہم نیوز میں کام کر رہا تھا. تو شاردا میں ہم رکے اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم کیل اور ارنگ کیل صبح کے وقت ہم روانہ ہوں گے. تو شاردا میں وہ یونیورسٹی ہے جس کو دیکھ کر میں تو بڑا حیران رہا کہ وہاں پر آ کر بدھزم کی تعلیم وہاں پر دی جاتی تھی. اور جب حملہ آوروں نے وہاں پر حملہ کیا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہیں گے, ہم مقابلہ نہیں کریں گے, ہم انہیں اپنی گردنیں پیش کر دیں گے. تو ہم رات میں عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک ہم بیٹھے رہے, میں اور ندیم, اور مختلف ادھر دریا بہہ رہا ہے اور نیلا پانی ہے. تو ایک لڑکا آتا ہے اور وہ پہلے تو غور سے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ ڈیلی جمیل ہیں. میں حیران ہوا کہ ڈیلی جمیل سے کیا مراد ہے. مجھے ایک دم سیکنڈ کے کچھ حصے میں مجھے یہ بات یاد آئی کہ ڈیلی جمیل میرے ایک پیج کا نام ہے اور اس پیج پر میں مختلف قسم کی ویڈیوز بناتا ہوں, اس پر وائس اوور ہوتا ہے. تو اس نے آواز کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ ڈیلی جمیل ہیں. میں نے کہا جی میں ڈیلی جمیل ہوں. وہ آیا اور بغیر اس نے تعارف کروائے اس نے بتانا شروع کر دیا کہ دیکھیں میں تحصیل آفس میں کام کرتا ہوں, وہاں پر مجھے خود اس نے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں, مجھے خود اس نے وعدے دیے تھے شادی کرے گی, مجھے اس نے خود کہا تھا, ساری باتیں, اور ساتھ رونے لگ گیا. ندیم پنجابی میں بولا ایک دم سنبھالے اندا کی بننا ہے نے تیرے ہتھاں چ مر جانا ہے, الزام تیرے تے آنا ہے. میں نے کہا نہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. خیر وہ انہوں نے کہا جی کہ میں آزاد کشمیر میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں, مظفر آباد میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا. اس کے بعد ان کی پہلے نوکری ہو گئی, میری بعد میں نوکری ہو گئی. اب میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, مجھے اب آپ بتائیں کہ میں کیسے مناؤں کہ وہ مان جائے شادی کے لیے. خیر بعد کا قصہ وہ حذف کیے دیتا ہوں. صرف اس میں ایک چیز یہ کہ وہ شخص جس دن اس نے ہمیں تیسرے دن وہاں سے روانہ کیا, کیونکہ ہم نے طے یہ کیا تھا شاردا کیل اور ارنگ کیل یہیں پر ہم 2-3 دن گزاریں گے اور یہیں پر ہم ٹریول کریں گے. تیسرے دن جب اس نے ہمیں روانہ کیا تو روتے روتے روانہ کیا. سر آپ ہی تو ایک آسرا تھے میرا جس سے میں نے دل کی باتیں کر لیں, آپ ہی تو تھے جس کے سامنے میں نے دل کی باتیں کھول کے رکھی ہیں, لیکن آپ بھی جا رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے سر, آپ بھی اس کی طرح ظالم نکلے. آئی واز لائک کہ مجھے واقعی محسوس ہونے لگ گیا کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے. گزشتہ سال دبئی میں طے یہ ہوا میرا اور ان کلائنٹ کے بیچ, وہ خاتون بنگالی خاتون ہے, تو انہوں نے سیشن پہلے ہی طے کر لیا تھا, اس کی فیس انہوں نے پہلے پے کر دی تھی, اور میرا ٹریول تھا دبئی میں, تو انہوں نے وہ لندن سے سفر کیا, وہ دبئی آئیں, ہمارا مقام طے ہوا, ٹائم طے ہوا, ہم وہاں پر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سائیکلوجیکل سیشن یا کوئی کاؤنسلنگ لینے کے لیے نہیں آئی, لیکن چونکہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں تو وہ شخص بھی بہت اچھا بولتا تھا, میں اس کے بولنے سے بڑا متاثر تھی. ہم نے نکاح کر لیا. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ لاہور کا رہنے والا ہے, وہ پنجابی ہے. آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ بھی لاہور کے رہنے والے ہیں, بولتا وہ بھی اچھا تھا. لیکن بس میں آپ سے صرف آخر میں, یعنی باقی باتیں تو انہوں نے 1 گھنٹے کے سیشن تھا, 1 گھنٹے کے سیشن میں بہت ساری باتیں کہیں, لیکن انہوں نے آخر میں کہا کہ میں آپ سے ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کا لندن, یورپ یا کسی ایسی جگہ پر جانا ہو, یا آپ وہاں پر رہنے کے لیے جائیں,
تو آپ نے سٹیزن شپ کے لیے، وہاں کی شہریت کے لیے آپ نے کسی عورت کے ساتھ دل لگا کر اس کا دل نہیں توڑنا، کیونکہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا. تو مجھے آپ میں ویسی جھلک نظر آ رہی ہے. جاتے جاتے انہوں نے یہ بات کر دی. میں اس پر صفائی بھی دے اگر تو کوئی صفائی کیا دے گا کہ نہیں میں ویسا نہیں ہوں. نہیں، میں ویسا ہی ہاں، ہم ویسے ہی ہیں. اب تیسرا جو واقعہ یہ مدینہ منورہ کا، مسجد نبوی کا. میں عمرے کے لیے روانہ ہوا، وہ پھر وہی طے تھا. لڑکے نے اپنا نام لکھا ہوا تھا مکین مدینہ، بڑا فیسینیٹنگ نام، مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا سر آئیں گے، اب بڑی خدمت کرنی ہے آپ کی. اب جب بیٹھے ہیں، ملاقات ہوئی، سلام کے بعد باب السلام سے گزر کر آگے جب گزر کے جاتے ہیں تو بالکل سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. تو اس لڑکے نے کہا سر میرے لیے دعا کر دیں. میں کہا کیوں، کیا دعا کریں آپ کے لیے؟ اچھا وہ لڑکا وہاں پر کام کرتا ہے، مسجد نبوی میں کام کرتا ہے اور اچھے درجے پر کام کرتا ہے. کیا دعا کریں آپ کے لیے؟ میں نے کہا جی میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو آپ دعا کر دیں کہ مجھے شرم آئے جب اس نے یہ دعا کا لفظ لیا. یہ شخص کون کہہ رہا ہے؟ جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس اس کی ڈیوٹی ہے، وہاں پر صفائی ستھرائی کے کام کو دیکھتا ہے یا اس کو مینیج کرتا ہے، مینیجر ہے. اور دعا کے لیے کسے کہہ رہا ہے؟ جنہوں ایک پہلی باری نصیب ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ تم خود کیوں نہیں دعا کر سکتے؟ تم خود بھی تو دعا کر سکتے ہو. کہنے لگا نہیں سر میں تھوڑی نا ویڈیو ویکھیاں نے، کئی لوگ آندے نے وہ تمہیں اپنا قصہ سناندے نے، تسی انہوں نے مسئلے دال دس دیو تے انہوں دی دل دی مراد پوری ہو جاندی، تو مینوں بھی دس دیو. وہاں پر ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ دل کا مرض سب سے بڑا مرض ہے. اور انسان کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے کہ اسے یہیں سے علاج ملے گا، وہ چاہے پھر مکہ میں بیٹھا ہوا ہو اور چاہے پھر مدینہ میں بیٹھا ہوا ہو، اسے وہی شخص اپنی دسترس میں چاہیے ہوئے ہوتا ہے جس شخص پر وہ دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹریولنگ کے قصے یہ ظاہر ہے کہ 3 مختلف مقام تھے، 3 مختلف جگہیں تھیں اور 3 مختلف لوگ تھے اور 3 مختلف واقعات تھے جو آپ کے سامنے رکھے. جہاں تک یہ بات کہ کوئی شرارت والی بات یا کوئی ایسی بات، وہ ہزارہ قصے راہ گزرے دل میں ہیں، تو وہ تو ہزارہ قصے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں میرے ذہن میں جو ایک بات رہی اور ابھی بھی ہے، جس پر میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ دل کے مرض میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ دل کا مرض سب سے بڑا مرض ہے. آپ کا شکریہ.